الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں، تمام مسلمانوں کو میری جانب سے سلام پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزم افطار کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنید اقبال حاضر خدمت ہے۔ آج ناظرین جس مسئلے پر، جس موضوع پر، جن لوگوں پر اور جس کلاس میں گفتگو کرنے والا ہوں، یہ نہایت خطرناک ترین معاملہ ہے ناظرین۔ لوگ بچتے ہیں اس موضوع پر بات کرنے سے، لوگ اپنے دامن کو بچاتے ہیں کہ صاحب اس موضوع پہ بات نہ کی جائے، نہیں کرنی چاہیے اس موضوع پہ بات، بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے، بڑا خطرناک مسئلہ ہے، کون اس پہ بات کرے گا، کون اس کو منہ دے گا، ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے ناظرین، ڈرتے ہیں لوگ۔ لیکن جب مسئلہ یہ آ جائے کہ لوگوں کا ایمان بکنا شروع ہو جائے ناظرین، جب مسئلہ یہ آ جائے کہ لوگ اپنے ایمان کو فروخت کرنا شروع کر دیں، جب مسئلہ یہ آ جائے کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ جو کام وہ کرنے جا رہے ہیں بنیادی طور پہ وہ ان کو کس دہانے پہ لا کے کھڑا کر دے گا، جب لوگوں کو یہ سمجھنا آئے کہ اصل کیا ہے اور نقل کیا ہے، صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، اور روشنی کس کا نام ہے اور اندھیرا کس کو کہتے ہیں ناظرین، تو پھر بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ ان کو یہ بتلایا جائے کہ یہ راستہ بنیادی طور پر صحیح ہے، اور جس راستے کا انتخاب تم لوگوں نے کیا ہے بنیادی طور پہ یہ راستہ کسی طور سے صحیح نہیں ہے۔ معاملہ یہ ہے ناظرین کہ دشمنی میں، عداوت میں، حسد میں، کینے میں، بغض میں، نفرتوں میں، چاہتوں میں بھی، محبت میں بھی، الفت میں بھی، پیار میں بھی، افیئر میں بھی، سو کالڈ افیئر جسے ہم کہتے ہیں، نوکری کے حصول کے لیے بھی، کسی کو نوکری سے ہٹانے کے لیے بھی، کاروبار میں ترقی کے لیے بھی، اور کسی کے کاروبار کو بند کرنے کے لیے بھی، کسی جگہ پر ڈومینیٹ کرنے کے لیے بھی اور کسی جگہ سے کسی کی ڈومینیشن کو ختم کرنے کے لیے بھی، کہیں اپنے آپ کو ایکسپوز کرنے کے لیے بھی اور کہیں کسی کے ایکسپوجر کو ختم کرنے کے لیے بھی، کہیں کسی کرسی کے حصول کے لیے بھی اور کہیں کسی کو کرسی سے اتار کر پھینک دینے کے لیے بھی، کہیں طاقت کے حصول کے لیے بھی ناظرین اور کہیں کسی کی طاقت کو کمزوری میں تبدیل کرنے کے لیے بھی، کہیں اپنی سوچ کو امپوز کرنے کے لیے بھی اور کہیں کسی کی سوچ کو متزلزل کرنے کے لیے بھی ناظرین، کہیں اپنا من چاہا پانے کے لیے اور کہیں کسی کے من چاہے کو اس سے دور کرنے کے لیے بھی ناظرین، کہیں اپنی ترقی کے لیے بھی اور کہیں کسی کی ٹانگیں کھینچنے کے لیے بھی ناظرین، کہیں اپنے آپ کو عزت والا اور وقار والا بتلانے کے لیے بھی اور کہیں کسی کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے بھی، کہیں اپنی محبت کے حصول کے لیے بھی اور کہیں کسی کی محبت کو نفرت میں تبدیل کروانے کے لیے بھی ناظرین۔ یہ وہ بات میں کرنے جا رہا ہوں جو آج ہم لوگوں کا وتیرہ ہو چکا کہ ہم کہیں کچھ کرنے کے لیے، کہیں کچھ کرنے کے لیے عموماً عاملین کا سہارا لیا کرتے ہیں ناظرین، اور جب ہم عاملین کا سہارا لیتے ہیں تو ہمیں پھر اس بات سے غرض نہیں ہوتی کہ وہ ہم سے شیر کے ناخن منگواتا ہے یا وہ بندر کی کھوپڑی منگواتا ہے یا وہ قبرستان کی مٹی ہم سے منگواتا ہے یا وہ ہم سے سندور منگواتا ہے، وہ ہم سے کچھ بھی منگواتا ہے، وہ الو کے پر ہم سے منگواتا ہے، وہ کچھ بھی منگواتا ہے، غرض کہ وہ ہم سے کچھ بھی منگوائے، ہم جا کے اس کی خدمت میں ان چیزوں کو پیش کر دیا کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں غرض ہوتی ہے اپنی اس سوچ کی تکمیل کی کہ جس کو لے کر ہم اس عامل کے پاس جاتے ہیں۔ ماورا ہو جاتی ہے ناظرین یہ تمام باتیں کہ وہ شریعت کا پابند ہے کہ نہیں، اس سوچ سے ہم ماورا ہو جاتے ہیں کہ صاحب اس نے قرآن اور حدیث کا ہمیں کوئی درس دیا کہ نہیں دیا، ہم اس بات سے بھی بالاتر ہو جاتے ہیں کہ ہمارا ایمان اسٹیک پر آ چکا ہے، ہمارا ایمان اس وقت مکمل طور پہ اس کی جھولی میں جا چکا ہے، ہم اس بات سے بھی ماورا ہو جاتے ہیں ناظرین کہ ہم یہ بھی نہیں دیکھتے کہ وہ شخص اس وقت رحمانی عمل کر رہا ہے یا شیطانی عمل کر رہا ہے، ہمیں تو صرف اپنا ٹاسک اور ٹارگٹ ذہن میں ہوتا ہے، ہم صرف اسی کو فوکس کر کے اس کے پاس جایا کرتے ہیں، وہ ہم سے پیسے بھی لیتا ہے، وہ ہم سے چیزیں بھی ڈیمانڈز کرتا ہے، وہ ہمارے ایمان کو بھی فروخت کرتا ہے، ایون ناظرین یہاں تک ہوتا ہے اور ابھی بھی ہو رہا ہے، ایسا نہیں کہ نہیں ہو رہا، اخبارات رپورٹ کرتے ہیں، میڈیا بتاتا ہے کہ بہت سی ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں جو ہیں وہ اپنی عصمت تک لٹا کر آ جایا کرتی ہیں عاملین کے پاس۔ معاملہ یہ ہے ناظرین
پیسہ بھی گیا, دین اسلام کی جو اساس ہے وہ بھی گئی, ایمان بھی گیا, عصمت بھی گئی. ایسا کیا ہو گیا کہ ہمیں عاملین کی ضرورت پڑ گئی ناظرین, اور ان عاملین کی کہ جن کے بارے میں وضاحت ہو رہی ہے کہ وہ صحیح نہیں ہے. آج اس پہ گفتگو کریں گے کہ یہ فرق کیا ہے, یعنی صحیح اور غلط, یہ جو فرق ہے ناظرین, اس فرق کو ہم کیسے دیکھیں گے. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے آپ کے ہمارے ہم سب کے بہت ہردل عزیز, قابل احترام, فقیہ العصر, شیخ الحدیث, اس پروگرام کا مستقل حصہ محترم جناب مفتی ابو بکر صدیق صاحب. آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں, سلام عرض کرتا ہوں, السلام علیکم. اور ان کے ساتھ تشریف فرمائے ایک نوجوان شناخہ ہیں, یقیناً بہت خوبصورت پڑھتے ہیں, آپ کے ہمارے ہم سب کے بہت پسندیدہ ہیں, محترم جناب حافظ مظہر قادری صاحب تشریف رکھتے ہیں. آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں, سلام عرض کرتا ہوں, السلام علیکم. اور میرے دائیں جانب ناظرین, یقیناً آپ کے ہمارے ہم سب کے بہت پسندیدہ قاری قرآن, حافظ قرآن, ممتاز عالم دین, بہت خوبصورت بولتے ہیں, محترم جناب علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب. آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں, سلام عرض کرتا ہوں, السلام علیکم. اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ملک کے ممتاز شناخہ, یقیناً صرف پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں آپ کو پسند کیا جاتا ہے, آپ کے ہمارے ہم سب کے بہت ہردل عزیز ہیں, جناب فیصل حسن نقشبندی صاحب. آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں, سلام عرض کرتا ہوں, السلام علیکم. اور حافظ صاحب حمد باری تعالیٰ سے ابتدا کرتے ہیں. تیری شان جل جلالہ اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ. تیری شان جل جلالہ اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ. تیرے نام پر اے میرے خدا میرا دل فدا, میری جان فدا, اور میری روح کی ہے یہ غذا کہ تیرا نام لب پہ رہے سدا, تیرا نام لب پہ رہے سدا, اور ہو تیری رضا میری آرزو, ہو تیری رضا میری آرزو. اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ. اور جو حساب مانا جو حساب روزے حساب ہو تو میرے دائیں ہاتھ کتاب ہو, اور میرے لب پہ نعت جناب ہو, نہ سوال ہو نہ جواب ہو, میرے لب پہ نعت جناب ہو, نہ سوال ہو نہ جواب
جواب ہو اور میں رہوں حضور کے روبرو میں رہوں. بزم افطار میں ایک بار پھر آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے جناب. تو آج آپ ہمیں جوائن کیجئے ناظرین، اور کوئی بات آپ کے ذہن میں ہو، یعنی آپ کا تجربہ اللہ نہ کرے یا آپ کا مشاہدہ، یا آپ نے دیکھا ہو کہ صاحب ہمارے فلاں جاننے والے ہیں وہ عاملین کے چکر میں پھنس گئے تھے صاحب، یا فلاں جاننے والے ہیں انہوں نے اپنے بھائی کے ساتھ یا بہن کے ساتھ یا گھر میں یا دوستوں کے ساتھ یہ سب کچھ کر دیا، آج وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا. تو آ کے اگر آپ کوئی ایسا پیغام بھی دینا چاہتے ہیں کہ جس سے لوگوں کی اصلاح و، ناظرین میرے اس پروگرام کے دروازے یقیناً آپ کے لیے کھلے ہیں. مفتی صاحب بات کا آغاز کرتے ہیں آپ سے کہ یہ جو عاملین کا تصور ہے، کیا بیسیکلی عامل شے کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین. بڑا برننگ ٹاپک ہے اور بہت اہم ٹاپک ہے جو آپ نے اختیار کیا آج کے لیے. دیکھیں، عامل کے حوالے سے آپ نے بات کی کیونکہ یہ واقعی بیسک بات ہے جو تمام لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے. اس حوالے سے یہ کہ عامل سے مراد لفظی معنی تو یہ کہ عمل کرنے والا ہے، ٹھیک، کوئی بھی عمل کرنے والا. لیکن یہاں میری جب اصطلاح آتی ہے تو خاص روحانی علاج کی طرف توجہ جاتی ہے. اب بات یہ کہ جب انسان روحانی علاج کرنا چاہتا ہے یا روحانی علاج میں مہارت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو کسی نہ کسی کلام کا، کسی نہ کسی کلمے کا عامل ہونا پڑتا ہے. جب تک اس کا عامل نہیں ہوتا تب تک وہ روحانی اعتبار سے کوئی علاج وغیرہ نہیں کر سکتا، چاہے وہ قرآن مجید کے کلمات ہو، چاہے حدیث مبارکہ کے ہوں، چاہے کوئی اور الفاظ ہوں، چاہے کسی اور زبان کے کلمات ہوں. ہر زبان کے کلمات کے اپنے اپنی تاثیرات ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ایک نظام بنایا ہے اور ان کو خاص تعداد میں پڑھنے کے اعتبار سے اس کے متعلق کچھ روحانی مخلوقات ہوتی ہے جو جنات میں سے بھی ہو سکتی ہے اور اس سے علاوہ بھی دیگر مخلوقات ہو سکتی ہے، وہ اس انسان کے تابع ہو جاتی ہے. اور انسان جب وہ انہی کلمات کو جب کسی کام کے لیے پڑھتا ہے تو اس کا پھر نتیجہ ظاہر ہوتا ہے. اب اس اعتبار سے اب یہاں پر عامل پھر دو طرح کے ہو جاتے ہیں. ایک عامل تو وہ ہے جو اپنے آپ کو شریعت مطہرہ کے مطابق چلاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق چلاتے ہیں، اور اس میں بھی پھر دو معاملات ہو جاتے ہیں. ایک تو وہ جو کمائی کے لیے، اپنا روزگار کرنے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے کرتے ہیں، اور ایک وہ ہے جو صرف خدمت خلق کے لیے کر رہے ہیں. ٹھیک. اچھا، ایک قسم جو میں نے چھوڑ دی جو شریعت مطہرہ کے مطابق نہیں کرتے، اس سے بالکل برعکس ہے. وہ بالکل برعکس ہے. وہ ان کے کلمات جو چیز استعمال کرتے ہیں وہ بھی عام طور پہ کفریہ ہوتی ہے اور شریعت سے بھی ان کا کوئی تعلق نہیں. میں اسپیسیفکلی انہی پہ گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن یہ بہت اچھا ہے کہ پازیٹیوٹی کے ساتھ ہم جو پازیٹیو اس کے اینگل سے پہلے وہ بیان کر دیں. پازیٹیو اینگل کے اعتبار سے میں نے آپ کو عرض کیا نا، اور اس کے حوالے سے میں ایک عرض کروں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث مبارکہ سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک غزوے پہ بھیجا، اور تو ایک قوم کے پاس گئے تو ان سے کھانا طلب کیا تو انہوں نے کہا نہیں، ہم کھانا نہیں دیں گے. تو صحابہ کرام بھوکے رہ گئے. رات کو اتفاقی بات ہے ان کے سردار کو کسی بچھو نے، سانپ نے کاٹ لیا. ٹھیک ہے. تب یہ آیا کہ جناب ہم میں سے کوئی ہے، تم میں سے کوئی عمل کرنے والا، کوئی دم کرنے والا. یہ کس نے فرمایا؟ یہ اس قبیلے نے جو مہمان نوازی نہیں کر رہے. صحیح. تو صحابی رسول نے کہا کہ ہاں ہم میں ہے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے گئے، لیکن یہ شرط رکھی کہ 100 بکریاں دینی ہے یا اتنا بکریوں کا ریوڑ لوں گا تب میں دم کروں گا میں. اچھا. ہاں، باقاعدہ شرط رکھی. تو یعنی معاوضے کے طور پہ؟ ہاں، معاوضے کے طور پہ باقاعدہ. تو یہ پھر جو ہے انہوں نے دم کیا اور سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کی. اب یہ جب یہ ریوڑ واپس لے کر آئے تو ان کے ساتھیوں نے منع کیا کہ نہیں، ہم تو اس کو پسند نہیں کرتے کہ تم نے قرآن پہ اجرت لی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب پہنچے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب عرض کی گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قد اصبتم، بالکل صحیح تم نے کیا ہے. اقسموا واضربوا لی معکم سہما، اس مال کو تقسیم کر دو آپس میں اور میرا بھی حصہ چھوڑ دو. اچھا، یہ متفق علیہ حدیث ہے، بخاری و مسلم شریف کی حدیث ہے. یعنی مثال کے طور پہ ہمارے یہاں جو ایک قطع کلام کی معذرت وضاحت کے ساتھ پھر علامہ صاحب کی طرف بھی آتے ہیں کہ عام طور پہ پرسیپشن یہ ہے کہ جو لوگ اگر فرض کیجئے رحمانی علم کر رہے ہیں، دم کرتے ہیں، تعویذ دیتے ہیں، ڈورے دیتے ہیں، واٹ ایور جو بھی، مطلب اچھا تعویذ کی جسٹیفیکیشن ابھی ہم بعد میں لیں گے کہ یہ کیسے ثابت ہے، ڈورے تعویذ وغیرہ جو ہیں.
تو اگر کسی نے دم کیا اور اس کی اجرت لی مثال کے طور پہ، ہوتا ہے نا بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ 500 روپے میرے بکسے میں ڈال کے چلے جائیے، ہدیتاً ڈال کے چلے جائیے، یا جو آپ کی مرضی ہو وہ دے دیں، لیکن یہ کہ میں کام سارا جو کرتا ہوں قرآن اور حدیث سے کرتا ہوں، جی جی تو وہ جائز ہو جائے گا؟ اس کا مطلب بالکل جائز ہے وہ شرعی اعتبار سے، کیونکہ وہ کہہ رہا ہے آپ سے، اور معاوضہ ٹھہرا بھی سکتا ہے۔ دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں فقہی اعتبار سے، ایک عقد جیالہ ہوتا ہے اور ایک عقد اجرت ہوتا ہے، تو اس کے اندر دونوں ہو سکتے، لیکن ٹیکنیکل باتیں اس کی بحث نہیں کروں گا میں، لیکن دونوں صورتیں اس کی جائز ہیں۔ اچھا جی 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 ٹھیک ہے۔ اچھا اب ایک بات ہی بتائیے، جیسے کہ علامہ صاحب نے ایک بات یہ فرمائی، تعویذ کی کوئی حقیقت ہمیں ملتی ہے؟ یعنی دم کا تو معاملہ انہوں نے بتا دیا جی کہ یہ واقعہ ہے، کیونکہ عموماً کلیم یہ اٹھتا ہے کہ صاحب یہ جو آپ تعویذ گلے میں پہنتے ہیں یا پہناتے ہیں، یا جو آپ نے ڈورا پہنایا، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام نے عمل نہیں کیا، رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے، بازو میں پہننا، گلے میں پہننا، اس کی کیا اصل کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ مفتی صاحب نے ذکر فرمایا، سب سے پہلے جو آج کا ٹاپک ہے واقعی بڑا حساس اور بڑا نازک ٹاپک ہے، اس کے حوالے سے گفتگو کرنا اس اعتبار سے بھی بہت ضروری ہے کہ معاشرے کے اندر بہت زیادہ بگاڑ پیدا ہو گیا، اور جب معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو جائے تو یہ علماء وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس میں صحیح اور غلط کا فرق کریں اور عوام کو صحیح قرآن و حدیث کی رہنمائی کریں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ARYQ ٹی وی نے اس کا حق اور اپنے ضرورت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس ضرورت کو پورا کیا اور علماء کے سامنے اس موضوع کو رکھا۔ عامل کے حوالے سے جیسے مصعب نے تعریفات کے اندر بہت ساری چیزوں کا ذکر فرمایا کہ عامل کیا چیز ہوتی ہے، عامل غلط بھی ہیں صحیح ہیں، غلط کی تو طرف ہم بات چلیں گے آگے۔ صحیح کے اندر جیسے ذکر فرمایا کہ قرآن کریم فرقان حمید کی آیات طیبات، اسی طرح اسماء الحسنہ کا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی نام کو لے لیا اور اس کو ایک مخصوص تعداد میں مخصوص وقت کے اندر پڑھنا شروع کیا، تو یقیناً اس کے پھر اثرات آتے ہیں، اس کے معقلات ہوتے ہیں، اس کے انسان کی زندگی پر، انسان کے معاملات کے اوپر بہت زیادہ اس کے لیکن قرآن و حدیث سے ثابت ہوتا ہے؟ بالکل ثابت ہے۔ اچھا آپ تعداد کے اندر دیکھیں جی، ایک تعداد کا بھی مسئلہ ہے، یہ میں کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ بھی ایک بات کی جاتی ہے، یہ بھی ایک بحث ہے کہ جی یہ تعداد آپ کہاں سے لے کے آتے ہیں؟ دیکھیں جی بالکل تو بالکل احادیث طیبہ کے اندر ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی وظائف کے بارے میں، کئی چیزوں کے بارے میں خود تعداد فرمائی، بالکل عوامی سی بات آپ بنیادی پکڑ لیں تو یہ آپ 33 بار سبحان اللہ اور 33 بار الحمدللہ اور تسبیح فاطمہ تعداد ہوئی نا، تعداد ہوئی نا۔ تو اسی طرح جیسے مثال کے طور پہ 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے کا ہے کہ 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں گے تو اس کے یہ اثرات ہوں گے، تو اس سے ایک بنیاد اور ایک جز ہمیں یہ ملا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعداد دی ہے ہمیں۔ چلیں آگے چلیں، ٹھیک ہے، تو تعداد کے اعتبار سے یہ ہے، تو کسی بھی چیز کو آپ تعداد کے اعتبار سے پڑھتے ہیں اس کے اثرات آتے ہیں انسان کی زندگی کے اوپر، اور یہ ہمارے صوفیاء کرام کے اندر اور صوفیاء کے اسلوب کے اندر یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، صوفیاء اپنے مریدین کو، اپنے خلفاء کو جو ہے کچھ عمل دیتے ہیں اور اس عمل کی سلوک کی منزلیں طے کرتے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے کثیر تعداد کے اندر ایسا ہوتا ہے۔ تعویذات پہ بات کرتے ہیں، چلتے چلتے یہاں تک نظام پہنچ گیا ہے، جو ایک تھوڑا سا عرض کروں گا اگر آپ اجازت دیں تو، چلتے چلتے آپ نظام یہاں پر پہنچ گیا ہے کہ یہ ایک باقاعدہ طور پر بزنس بھی اختیار کر گیا، اور بزنس سے بڑھ کر اب آگے جو ہے وہ دین کے لیے بربادی کا باعث بن گیا ہے۔ لیکن جی جہاں تک تعویذات کا تعلق ہے، تعویذات ایک تو جیسے وہ سب نے وضاحت فرمائی عملیات کے اندر بھی کہ ایک تو نعوذ باللہ کو کفریہ تعویذات ہیں جو جادو کے لیے کیے جاتے ہیں، جس پر کفریہ کلمات لکھے جاتے ہیں، فرعون، حامان، شداد، بالکل کفار کے نام لکھے جاتے ہیں، اور پریوں کے اور فلاں کے اور بتوں کے نام لکھے جاتے ہیں، تو لازم ہے یہ کفریہ تعویذات ہیں۔ ان تعویذات کو پہننا، ان کو استعمال کرنا، ایسا عمل کرنا بھی حرام ہے، اور ان تعویذات کو پہننا بھی حرام اور ناجائز ہے۔ ٹھیک ہے، ایک تعویذ وہ ہے کہ جس پر قرآن کریم فرقان حمید کی کوئی آیت لکھی ہوئی ہے یا آیت کے اعداد لکھے ہوئے، تعداد سے بھی ہوتا ہے جی، بالکل ٹھیک ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ سورہ فاتحہ نہیں لکھی ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی بھی عدد نہیں لکھا، اس کے اعداد لکھ دیا آپ نے، تو یہ بھی علم الاعداد باقاعدہ طور پر ایک فن ہے، ایک علم ہے، اور اس کے ماہرین موجود ہیں، اور اعداد کے بھی اثرات ہوتے ہیں۔ علم الاعداد کو بھی آپ اس میں انڈورس کر رہے ہیں؟ اس کا بالکل، علم الاعداد بھی تعویذ جب لکھیں گے آپ، تعویذ کا جب آپ نے سوال پوچھا ہے تو تعویذ کے اندر باقاعدہ آیت بھی لکھی جاتی ہے، اور کبھی کبھی آیت نہیں لکھی جاتی ہے، اس آیت کے عدد کو ماخوذ کر کے جو ہے نا اس کو لکھا جاتا ہے۔ علم الاعداد کو بھی آپ اس کی جسٹیفیکیشن ساتھ ساتھ دے رہے ہیں، بالکل۔ اچھا، تعویذات کا یہ مسئلہ آپ نے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں وہ تاریخ نہیں ملتی نا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی؟ دیکھیے ملتی ہے تاریخ، اس کی ملتی ہے
کہ کوئی کسی نے جو ہے نا کاغذ کا ٹکڑا، دیکھیں تعویذ ہمارے ہاں جو آج مروجہ تعویذ ہے جو اس کی صورت ہے، ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے کہ تعویذ وہی ہے جو فولڈ کر کے آپ نے کی ہے. ٹھیک ہے، فولڈ نہ بھی کریں، کسی کاغذ پر لکھ کر آپ گلے کے اندر لٹکا دیں تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ملتی ہے کہ بچوں کو نظر کے لیے جو ہے آیت کو لکھ کر ان کے گلے کے اندر لٹکا دیا طے ہو گیا. اب ایک بات یہ طے ہو گئی کہ آپ نے یہ فرمایا کہ جو شخص جو اس کو ہم پریسائز کرتے ہیں، ذرا فریم ورک کر لیتے ہیں اس کا، آپ کا یہ فرمانا کہ جو شخص قرآن اور حدیث کے مطابق کام کر رہا ہے، رحمانی علم کر رہا ہے، اور اس کا آپ نے طریقہ بتا دیا کہ وہ عامل وہ ہے جس کے پاس جائز رہ سکتا ہے، جس میں شریعت میں کوئی تصادم نہیں. جی جی آپ نے تعویذات کے حوالے سے اور دیگر حوالوں سے جسٹیفیکیشن دے دی، ایون علم العادات کی بھی آپ نے ساتھ ساتھ بات فرما دی کہ جی اس کی جسٹیفیکیشن ہمیں ملتی ہے. لیکن جنید بھائی اس پہ ایک بات کہوں گا، یہ جو جیسے یہاں بات مکمل فرما رہے ہیں ہم کہ یہ وہ لوگ ہو گئے کہ جو صحیح طور پر کرتے ہیں عمل، ان کا پڑھنا ٹھیک ہے، ان کا کلام ٹھیک ہے، ان کا سب معاملہ ٹھیک ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کا پڑھنا تو ٹھیک ہے، جن کے معاملات تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن آگے ان کا جو برتاؤ ہے، مثال کے طور پر خواتین کا آنا، ابھی کرتے ہیں نا اس پہ بات، ابھی تو موضوع سر وقت مطلب جعلی کے علاوہ، جعلی کی بات تو ہم بعد میں شروع کریں گے، صحیح عاملین ہیں وہ، ابھی تو ان وقت کا ہے سر. ان کا کلام بھی ٹھیک ہے، ان کا پڑھنا بھی ٹھیک ہے، ان کا سب کچھ معاملات ٹھیک ہے، لیکن ان کے کچھ معاملات کے اندر جو ابھی کرتے خرافات آ ہیں گئے. سر، ابھی کرتے ہیں، فکر ہی نہیں کریں ابھی فکر. بزم افطار میں ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین. ایک بات کی بہت ضروری وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہم عاملین پہ بات کر رہے ہیں ناظرین. ظاہر ہے جو رحمانی سلسلے کے تحت کام کرنے والے لوگ ہیں یا معاذ اللہ جو شیطانیت کو فالو کرنے والے لوگ ہیں، دو کلاسز ہیں نا ناظرین. اسپیسیفکلی ہم جو شیطانیت کو جو فالوورز ہیں ان کو ڈسکس کر رہے ہیں، لیکن بہت ضروری ہے کہ تھوڑا سا آپ کو بتا دیں کہ رحمانی سلسلہ کس انداز سے کام کرتا ہے. لیکن ایک بات بہت ضروری ہے کہ آستانے یا پیران عظام کے جو معاملات یا خانقاہوں کے جو معاملات ہیں یہ بالکل ڈیفرنٹ ہے ناظرین. یہ انٹائر ایک الگ مسئلہ ہے. ہمارے یہاں سب سے بڑی جہالت کہہ لیجیے، کم عقلی کہہ لیجیے کہ یہ مرجرز ہو جاتے ہیں کہ جب ہم عاملین کی بات کرتے ہیں تو پیران عظام کو لوگ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، جب پیران عظام کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو لوگ عاملین کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. اس کا جو ڈفرنس ہے وہ لوگوں کو نہیں پتا بنیادی طور پر وہ کیا ہے. میں غلط تو نہیں ہوتی صاحب؟ جی جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ. بات دیکھیں، پڑھائی عامل بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور پڑھائی اللہ کا ولی بھی کرتا ہے، لیکن دونوں کی جہتیں الگ ہیں. بالکل ٹھیک ہے. عامل جو ہے وہ موکلین کے چکر میں کرتا ہے اور ولی جو ہے اپنے رب کے لیے کر رہا ہوتا ہے. تو اب ہوتا ہے کہ عامل کو صرف موکل ملتا ہے اور اس کو ولی کو رب بھی مل جاتا ہے اور موکل بھی مل جاتا ہے. اور پھر بات وہی ہے، عامل کے معاملات اور پیر کے معاملات اور فقیر کے اور درویش کے اور پھر وہ تو بات اور ہے نا پھر. جی اچھا اب یہ بتائیے ذرا سا، جیسا کہ ایک چیز علامہ صاحب نے گفتگو چھیڑی تھی بریک پہ جانے سے قبل کہ ان عاملین کے یہاں جو رحمانی سلسلے کے تحت کام کر رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لے کے نام کام کر رہے ہیں اور پیور کام کر رہے ہیں، اب ان کے یہاں ہوتا یہ اختلاط ہوتا ہے مردوں کا خواتین کا، اور ایک سلسلہ رہتا ہے کہ جی تعویذات لینے بھی آ رہے ہیں، ڈورے لینے بھی آ رہے ہیں. کس حد تک مطلب یہ جائز ہے؟ دیکھیں، یہ اختلاط کا جہاں تک مسئلہ ہے تو شرعی اعتبار سے یہ درست بات نہیں ہے. شریعت مطالعہ مرد اور خواتین کے الگ الگ ایکٹیویٹیز بتاتی ہے، تو اس لیے پردے کے اہتمام کے ساتھ ان کا معاملہ کیا جائے. کراچی شہر میں اور میں نے دیگر جگہوں پہ الحمدللہ بعض حضرات کو دیکھا ہے، خواتین کا الگ پورشن ہوتا ہے، مردوں کا الگ پورشن ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے جہاں پر اگر اختلاط ہوتا تو اس کو کنڈیم کرنا چاہیے، ان کو سمجھانا چاہیے. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آتا ہے کہ آپ پیلی بھیت آپ شاہ صاحب کے پاس ملنے کے لیے گئے، وہ پیر بھی تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ وہ خواتین کے ساتھ بے حجابانہ بیٹھے ہیں. اچھا، تو آپ واپس الٹے قدم لوٹ کر آ گئے. لیکن یہ کہ جب وہ ملنے کے لیے آئے تو آپ نے ان کے لیے اپنی چادریں بچھائیں ان کے قدموں میں اور ان کو پھر ان کی وجہ بتائی کہ یہ غلطی آپ نے کی ہے. تو انہوں نے رجوع کر لیا اپنی بات. کمال بات تو یہ ہے کہ بتانے والا کون اور سننے والا کون، بات تو اصل یہ ہے نا. السلام علیکم. ہاں جی، وعلیکم السلام. جی میں آمنہ بات کر رہی ہوں آسٹریلیا سے. آسٹریلیا سے آمنہ صاحب. جی ہاں جی، میرے دو سوال ہیں. پہلا میرا کوشچن یہ ہے کہ ایک تو اسلام میں مارگیج کے بارے میں کیا حکم ہے، یعنی جو ہم آسٹریلیا میں جس طرح گھر لے لیتے ہیں مارگیج وغیرہ، کل بہت وہ کیا تفصیل میں اسلام بات نے کی تھی، الاؤ کیا ہے یا نہیں کیا؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور یعنی اس رہنے کے لیے رینٹ آؤٹ، یا ہم لوگ کسی کو رینٹ آؤٹ کر دیں، اس کا وہ مقصد نہیں ہے بزنس پوائنٹ آف ویو سے نہیں کہ لے کے بیچ دیں اور اس کا پروفٹ لیں، اس پوائنٹ آف ویو سے نہیں، خود رہنے کے لیے. بالکل بتاتے ہیں. دونوں پوائنٹ آف ویو آپ بتا دیجیے گا ویسے. اور دوسرا میرا کوشچن یہ ہے کہ ایک تو جو آرٹیفیشل بال جو مرد لگاتے ہیں، بیسیکلی وگ جس کو کہتے ہیں، اس میں کہتے ہیں کہ سنتھیٹک آپ لگا سکتے ہیں اور جو ہیومن ہیئر ہے وہ نہیں یوز کر سکتے. تو اس کے ساتھ بھی وضو کا اور نماز کا پورا آپ مجھے نہیں. سنتھیٹک سے مراد کیا؟ ایک تو پیچ لگتا ہے، ایک ٹرانسپلانٹیشن ہوتی ہے جو آپ کے اپنے بالوں کی ہوتی ہے. نہیں، ٹرانسپلانٹیشن نہیں، جو آرٹیفیشل لگواتے ہیں اوپر جو اتر بھی سکتے ہیں. پیچ لگتا ہے نا وہ بیسیکلی کہ وہ اتر جاتے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل صحیح.
بالکل آپ کو ان میں بتاتے وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہیومن ہیئر کے بنے ہوئے اور کچھ لوگ کہتے ہیں سنتھیٹک ہیں تو سنتھیٹک کے ساتھ وضو ہو جاتا ہے اور ہیومن ہیئر ہو تو اس سے وضو نہیں ہوتا. تو بالکل آپ کو بتاتے ہیں, بالکل بتاتے ہیں آپ کو. بہت شکریہ, آپ نے آسٹریلیا سے ہمیں جوائن کیا. اچھا جی, اب دیکھیں یہ وضاحت بھی ہو گئی. اب آتے ہیں ذرا اس اسپیسیفک ٹاپک کی طرف, لیکن اس سے قبل اگر اجازت ہو تو ایک کالر کو پہلے لیے لیتے ہیں. السلام علیکم. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں گجرانوالہ سے بات کر رہی ہوں, عائشہ. جی عائشہ فرمائیے. جی مجھے یہ پوچھنا ہے کہ یہ جو عاملین وغیرہ ہوتے ہیں یا کوئی کہتے ہیں کہ جی بہت عبادت گزار وہ بندہ ہے تو وہ قرآن پاک سے 7 ورق پلٹ کے اور 7ویں سطر پہ جا کے وہ فال نکال کے دیتا ہے کسی معاملے کی وجہ مناسبت سے بھی, کہ مطلب مفتی صاحب سمجھ گئے ہوں گے جو میں پوچھنا چاہ رہی ہوں. جو 7 ایک اسپیسیفک ایک طریقہ ہے کہ 7 ورق پلٹتے ہیں, اس کے بعد 7 سطریں گنتے ہیں, اس کے بعد پھر وہ فال ایک نکالتے ہیں قرآن سے, تو اس کا شریعت میں کیا حکم ہے؟ اور دوسرا آپ مجھے یہ بتا دیں کہ یہ جو سٹونز وغیرہ ہوتے ہیں یہ ان کا تو قرآن میں بھی ذکر ہے, تو یہ کیا یہ پہننے چاہیے؟ اسٹونز وغیرہ جو یاقوت, مرجان, زمرد, جیسے میں نے روبی پہنا ہوا ہے, تو مطلب یہ جو ہے وہ اس کی کیا اثرات ہیں کہ نہیں؟ اچھا پہلے تو آپ کچھ بات میں عرض کر رہا تھا کہ مصعب نے جیسے وضاحت فرمائی کہ اختلاط ہے. دوسرا یہ ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کائنات کے اندر کوئی متقی نہیں ہے, حضور سید الاتقیاء ہیں, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین ان کے پاس آتی تھی بیعت کرنے کے لیے, یا نبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی اللہ یشرکن باللہ شیئا, ہر چیز پر بیعت لیتے تھے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاتون کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا. ٹھیک, تو یہ کہنا کہ بیعت کرنے کے لیے جائز ہے, نہیں یہ تو بڑے نیک لوگ ہیں, ان کا دل پاکیزہ ہے, یہ دیکھنا پڑتا ہے. تو سرور کائنات سے بڑھ کر کائنات میں کوئی پاک نہیں ہے. بلکہ مجھے وہ روایت کے الفاظ یاد آ رہے ہیں, ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ کبھی کسی غیر عورت کو نہ چھوا. ٹھیک ہے, کبھی آپ کے ہاتھ سے کبھی برکت کے لیے اگر کرنا ہے, برکت کے لیے کرنا وہی ہے. بات آ گئی نا, ہم چلے گئے اس طرف کہ جہاں پہ ہم خانقاہوں کی آستانوں کی بات کر رہے ہیں. تھوڑا سا پہلے رکنا چاہ رہا ہوں, یہ عاملین یہی کرتے ہیں. نہیں, عاملین کا اور یہ خانقاہوں کا, جیسے مصعب نے فرمایا نا کہ عمل شیخ بھی کرتا ہے, عمل عامل بھی کرتا ہے. کوئی اس کے اندر اس کا یہ ہے کہ اس نے اس کو پروفیشن بنا لیا ہے, اس نے اس کو کاروبار بنا لیا ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ بیعت کر رہے ہیں نہیں کر رہے, سلسلہ آگے بڑھا یہ کرتے کرتے اور بہت سارے عاملین نے بیعت بھی شروع کر دی. بلکہ اب تو بیعت ہر عامل کرنے لگ گیا. اچھا جی اچھا, اب ایک بات بتائیے. دیکھیں یہ تو بات ہو گئی نا, کوشچنس کا ہم جوابات لیں گے, لیکن تھوڑا سا بات کو اور آگے بڑھاتے ہیں. جی اب آ جائیں اسپیسیفک کر دیں اس بات کو ایک جگہ پہ, کہ ہم آ جاتے ہیں ان عاملین پہ جنہیں ہم سو کالڈ جعلی عامل کہتے ہیں. بالکل صحیح, یعنی جو گندا علم کر رہے ہیں, جو غلط علم کر رہے ہیں. آپ کے مشاہدے میں ہوگا سائن بورڈز آج کل ہمیں نظر آتے ہیں, محبوب آپ کے قدموں کے نیچے, روزی میں تنگی ہے, کھل جائے گی, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, مطلب آپ چاند پہ اڑ جاؤ, پتہ نہیں کیا کیا کر لو گے, وہ سب کچھ کر لو گے. وہ دعوے ایسے ہوتے ہیں کہ اس سلوگن کو پڑھنے کا آدمی کہتا ہے کہ یہی ہے جو کچھ ہے, اب اسی کے بعد چلو یہ میرا مسئلہ حل کرے گا. اس کے بعد جا کے پھر وہ جو معاملات ہوتے ہیں کہ وہ جیسا کہ میں نے سٹارٹ میں کہا کہ وہ حدود کے پر بھی منگوا رہا ہے, تو وہ الو کے پر بھی منگوا رہا ہے, تو وہ بندر کی جو ہے وہ سب کچھ منگوا, اچھا پیسے, وہ شیر کے ناخن بھی منگوا رہا ہے. اچھا مانگتی بھی ایسی چیزیں کہ جو ملے گی نایاب ہوگی, اس کے پیسے لے لیں گے پھر. جی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے. یہ کیا طریقہ ہے؟ دیکھیں یہ تو بالکل یہ ان کا اشتہار جو ہے یہ ہمیں فرق کرنے کا موقع دیتا ہے کہ یہ جعلی ہے یا صحیح ہے. 7 پیروں کے نیچے مطلب یہ بھی ہوتا ہے. تو اب کسی اشتہار کے اندر جب اس قسم کی باتیں ہیں کہ جناب پسند کی شادی کروا دی جائے گی, جس اشتہار میں یہ موجود ہے, پسند کی شادی یہ بڑا مسئلہ ہے محبوب آپ کے قدموں میں ہوگا, جس اشتہار میں یہ لکھا ہوا ہو, آپ کا یہ کہ سانس کو پیروں میں آ جائے گی, جہاں پر یہ جملے لکھے ہوئے ہیں, یعنی ناجائز کام کرنے کے لیے بھی جس نے دعویٰ کیا ہوا ہو وہ 100% جعلی عامل ہے, اور وہ شخص گناہ کا کام کرنے والا, اس کے پاس جانا بھی گناہ ہے, اس سے عمل کرانا بھی گناہ ہے. تو اس کا اشتہار بتاتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے. نہیں دیکھیں اشتہار بتاتا ہے, لیکن یہ بھی تو مشاہدے کی بات ہے نا کہ آپ کے یہاں ایک کثرت مسلمانوں کی جو ان کے پاس جاتی ہے. دیکھیں جنید بھائی واقعی یہ بڑی پریشان کن صورتحال ہے کہ مسلمانوں کی بہت کثرت. ایک تو جیسے مصعب نے فرمایا کہ 90% بلکہ 90% سے بھی زیادہ یہ عامل جو ہے, اس وقت تو یہ صورتحال ہو کہ 99% جو عامل ہیں ان کی تعداد کو اگر کاؤنٹنگ کریں پورے پاکستان میں جتنی بڑھتی جا رہی ہے, اور یہ بزنس جو ہے جتنا منافع بخش ہوتا جا رہا ہے. ایک تو اس میں سب سے زیادہ پیسے کا, آپ نے فرمایا کہ پیسے کا انوالومنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے, چیزیں منگوائی جاتی ہیں. اچھا گوشت بھی منگوایا جاتا ہے, کچھ منگوایا جاتا ہے تو کہتے ہیں جی رات کو 2 بجے آپ ٹوٹی ہوئی قبر میں جا کے ڈالیں گے, فلاں کریں گے. بندہ ڈرے گا, بولے بھائی کون ڈالے گا, بولے پھر ایسا کریں کہ ہم کر دیتے ہیں, آپ ہمیں پیسے دے دیں, اب جمع کرا دیں, بکرا بھی ہم لے آئیں گے, ہم سب کچھ کر دیں گے, زیبا بھی ہم کر لیں گے. تو سب سے زیادہ پیسے کی انوالومنٹ ہے, سب سے زیادہ جو پیسے کی انوالومنٹ ہے اس نے. اور میں سمجھتا ہوں جنید بھائی یہ ہمارا پروگرام پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے, پاکستان کی مقتدر شخصیات بھی دیکھ رہی ہیں, مقتدر حلقے بھی دیکھ رہے ہیں
اس پر باقاعدہ قانون سازی ہونی اس چاہیے پہ گفتگو کرتے ہیں اور اس پر باقاعدہ طور پر قانون بن کے ان لوگوں کو قانون کی گرفت میں لانا چاہیے. بالکل ٹھیک. اس پہ گفتگو کرتے ہیں اور یقیناً یہ گفتگو ہونی چاہیے. ناظرین اس پہ مزید میں آپ سے بھی کلام کروں گا, آپ کی کال بھی شامل کروں گا. ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. بزم افطار میں ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین, اور شامل کرتے ہیں اپنے اگلے کالر کو. دیکھتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جنید بھائی جاوید پی پی بول رہا ہوں, دونوں مفتیان کلام کو, ناز خان صاحب کو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جاوید بھائی, مزاج گرامی. الحمدللہ. جنید بھائی جو بات ہو رہی تھی نا آج جس ٹاپک کے حوالے سے, جناب. جی میں آپ کو بات بتاتا چلوں کہ آپ کی نالج میں ہو, مفتیان کرام کی ہو یا نہ بھی ہو, تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت کراچی کے اندر ماروالی لین اور یہ موسیٰ کالونی اور یہاں پہ گندے عامل علم کر رہے ہیں, اور اس کے اندر پھر جو ہوتا یہ ہے کہ وہ کالے علم کر کے تصویرات دے آئیں, 25,000 دے آئیں, دوسرے دن آدمی مر جاتا ہے. ایسے ایسے کالے علم ہو رہے ہیں اس معاشرے کے اندر. اب وہ آدمی مجبور ہو جاتا ہے, بیمار ہو جاتا ہے, پھر وہ عامل نوری عامل کے پاس جاتا ہے اور وہاں سے وہ بیچارہ علاج کرا کے مر جاتا ہے. میں بھی اس کورس سے گزر چکا ہوں 5 مہینے سے ابھی اس وقت. اوہو, آپ کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا؟ جی جنید بھائی میرے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو چکا ہے. تو آپ پتہ لگا کہ کس نے کروایا, کیا ہوا؟ وہ تو انہوں نے ایک صاحب نے کہا کہ میں تو شکل بھی لے آؤں گا اور آپ کو بتا بھی دوں گا, لیکن میں اس چکر میں نہیں پڑا اور میں پھر علاج کراتے اب جا کے سیٹ ہوا ہوں. اللہ کا شکر, اللہ کا شکر. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جو کالا علم کرتے ہیں اس کے اوپر توڑ کے لیے بھی وہی کالے علم والے کو بلوانا پڑتا ہے, اور پھر وہ توڑ کرتا ہے. ان کے پاس ہندو اور پتہ نہیں کالی ماتا اور پیلی ماتا اور پتہ نہیں کیا کیا ماتائیں ہوتی ہیں, اور ماروالی لائن میں کاروں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں عورتوں کی, لوگ جا کے وہاں پیسے دے کے لوگوں کو مروا رہے ہیں, پریشان کر رہے ہیں. یہ ہے اصل مسئلہ. میں سمجھ گیا جاوید بھائی آپ کی آپ بیتی سنی, اور اللہ تعالیٰ بس آپ کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب کرے. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے کراچی سے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم. ہیلو, شاید آپ ہمارے ساتھ نہیں ہیں. اچھا بات کو اور آگے بڑھاتے ہیں. اب جیسے کہ انہوں نے کہا کہ یہ سفلی کا جو ورڈ ہے, یہ کالا علم کرا دیا, یہ جادو کرا دیا, یہ سفلی کرا دی, اور تعویذات کرا دیے, اور بندش کرا دی, اور نظر بندی کرا دی, اور روزگار بند کر دیا, اور یہ کر دیا اور وہ کر دیا. یہ بڑی ٹرمینالوجیز جو ہیں یہ ہم سنتے ہیں, اور دیکھتے یہ ہیں کہ مطلب اگر آپ مثال کے طور پہ کسی کے پاس چلے جائیے اور وہ ہیلو ٹیسٹنگ کرنا شروع کرے گا, ایک آدمی کہے گا آپ پہ کالا جادو ہے, ایک کہے گا آپ پہ سفلی ہے, ایک کہے گا آپ پہ تعویذ ہوا ہے, ایک کہے گا آپ کی نظر بندی ہے, ایک کہے گا آپ کی بندش ہے. وہ آدمی اتنا باولا ہو جاتا ہے, یقین مانیے, کہ اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ میرے ساتھ ایکچوئل ہے کیا. اچھا کہیں اس کی حقیقت بھی ہوتی ہے, ایسا ہی؟ جی بالکل اس کی حقیقت ہوتی ہے. اور یہ جو انہوں نے بات کہی خاص طور پہ میں پہلے اس کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا. انہوں نے کہا کہ کالے علم کے توڑ کالے علم ہی کے ذریعے ہوتی ہے. یہ بہت بڑا غلط تصور ہماری سوسائٹی میں آ گیا ہے. اچھا. اور یہ شیاطین نے غالباً اس کا بڑا پروپیگنڈا کیا ہے تاکہ لوگ اب کالے کا علاج کرانے کے لیے کالے کا علاج, یعنی گندے کا علاج گندے سے. بات یہ ہو گئی نا, بدبودار کا علاج بدبودار سے, یہ بات ہو گئی. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی آیات طیبات اتنی باتاثیر ہیں, صرف ایک آیت طیبہ جاء الحق و زہق الباطل پڑھ دیا جائے, ایمان والا آدمی اس کا عامل پڑھ کے دے دے تو کالا پیلا سب ختم ہو جاتا ہے. تو یہ تو ہمارے ایمان کی کمزوری ہے. ہمارے یہاں پہ اصل میں گلی گلی میں چھوٹے چھوٹے عاملین بیٹھے ہوئے ہیں, چند ایک چیزیں سیکھی ہوتی ہیں, جب ان سے حل نہیں ہوتا وہ کہتا ہے اچھا اس کا علاج تو کالے والا ہی کرے گا. وہ بتا رہے ہیں نا موسیٰ لین, کھارا در, یہ وہ سارے علاقے بھرے پڑے ہیں, موسیٰ کالونی مطلب بھرے پڑے ہیں یہ مطلب علاقے. تو چھوٹے چھوٹے عاملین ان کے پاس طاقت نہیں ہوتی ہے, ان کا عمل کی طاقت نہیں ہوتی, تو وہ یہ بول دیتے ہیں جان چھڑانے کے لیے. یہ نہیں مانتے کہ ہم کمزور ہیں, ہمیں نہیں آتا پورا علاج کرنا, ہم مکمل ڈاکٹر نہیں ہیں, بس لوگوں کو غلط راہ پہ لگا دیتے ہیں. تو بہرحال یہ ایک حقیقت ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سلیمان علیہ السلام کا پورا واقعہ بتایا, اس میں یہ فرمایا کہ وما کفر سلیمان, کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا, لیکن شیاطین جو ہے وہ سحر کرتے تھے. اچھا یہ بات بھی طے ہے کہ جادو حقیقت ہے. جی جو سورہ فلق اور ناس جو 11 آیات ہیں جو اسی سلسلے میں نازل ہوئی, اس میں کوئی دوسری مطلب رائے نہیں ہے. اچھا آپ ایک بات مجھے بتائیے کہ اس سے پہلے میں انڈیا سے بول رہا ہوں, فیض محمد.
हिंदुस्तान के किस शहर से बात कर रहे हैं भाई? मैं गुजरात से बोल रहा हूँ। जी फरमाइए, क्या कहना चाहते हैं? ये अभी बताए अगले कॉलर थे आपके, जो आदमी को मार देते हैं ऐसा बोल रहे हैं। हेलो। जी जी मैं सुन रहा हूँ, हेलो, मैं सुन रहा हूँ भाई। तो मारना किसी के हाथ में नहीं, अल्लाह के हाथ में है। ठीक है, बिल्कुल सही और है। ये सिंपली चलाते हैं बराबर। हर इलाज की दुआ में तो ये दुरुस्त शरीफ मानता हूँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये वो बात आ गई जो मुफ्ती साहब ने फरमाई कि हमारा अकीदा कमजोर है। हाँ। हमारा अकीदा अगर मजबूत हो तो फिर कोई ताकत हमारा कुछ कर नहीं सकती। और हाँ, वही वही बात है ना वही कि ईमान से रोक बात लेती है करते हैं। आपकी निस्बत, है ना। तो वो तीर जितने भी हम पे गिरते हैं या मतलब चलते हैं, या बात ये है कि दुश्मनों की जानिब से पड़ते हैं, मैं तो ये कहता हूँ, तो वो फिर कोई कुछ हो नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता। बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया, आपने हिंदुस्तान से हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब और कहाँ से बात कर रहे हैं? हारून बात कर रहा हूँ सर, लाहौर से। जी हारून साहब फरमाइए, क्या कहना चाहते हैं? सर ये मैंने मालूमात करनी थी कि बिल्लियाँ हमारे घर में बहुत ज्यादा हैं। ठीक है। तो उनको हमने वैसे भगाने की काफी कोशिश की है, तो मगर अब वो तंग यानी कि उनसे ज्यादा हो रहे हैं हम। अच्छा। यानी कि कमरे वगैरह में भी आ जाती हैं, किचन में आके दूध रखा होगा, सालन रखा हो, वो खराब हो जाता है। अच्छा। पेट यानी कि एक लम्हे के लिए यानी कि दरवाजा जो है ना वो खुला नहीं छोड़ सकते। ओहो हो। अच्छा। तो उसके लिए यानी कि मैं पूछना चाहता था कि हम अगर उनको मार के यानी कि भगाएं, सही तरह मार दें, गोली मार दें या कुछ यानी कि कर दें, तो उसका प्रॉब्लम तो नहीं है? कितनी बिल्लियां हैं वैसे आपके यहाँ? मेरे ख्याल है 15-20 बिल्लियां हैं। ओहो, तो उनका तो पूरा कबीला आपने घर में बसा के पूरा रखा है? कबीला घर में बना हुआ है। तो वो तो नस्ल दर नस्ल लाजवाब हो रही है फिर आपके यहाँ। वो इसी तरह से जो है उनका सिलसिला, कभी यानी कि सोफों के नीचे कमरों में यानी कि ड्राइंग रूम में घुस जाएंगी, टीवी लॉन्च में चली जाएंगी, किचन में चली जाएंगी, बच्चे बुच्चे दिए हुए कहीं पे, यानी कि बड़ा प्रॉब्लम है उसकी वजह। आप लोगों से प्यार हो गया होगा ना उनको, कहते नहीं ये घर बेहतरीन है, इधर से नहीं जाएंगे हम, हमारा पूरा कुंबा और कबीला यहाँ पे बसेगा। बात ये हमारा समझ लें कि मुस्तकिल रिहाइश गाह हमारी है, यही है ना। बहरहाल आपको बताते हैं जी। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। कॉल आपकी ड्रॉप हो गई। अच्छा, मारने के हवाले से एक बात मैं अर्ज कर दूं, जैसे भाई जावेद पीपी ने कहा कि वो मार देते हैं। देखिए, मार देने से मुराद उनकी भी ये मुराद यही है कि मारने वाला तो अल्लाह तबारक व तआला ही है, लेकिन जाहिर सी बात है किसी पे फायर किया जाए, किसी के दिमाग में गोली लगे तो मर जाता है। कहते हैं दिल पे गोली मार दी, उसको मार दिया, जाहिर है वो तो मतलब मरेगा। इसी तरह अमल भी ऐसे होते हैं कि जिनको किया जाता है तो सामने वाले की जान भी चली जाती है। तो यही उनकी मुराद है। हाल बत्ता आमतौर पे शिकार वही होते हैं जो बेअसरा होते हैं, जिनके सर पे कोई साया नहीं होता, वो इनका शिकार हो जाते हैं। अच्छा, नहीं यहाँ पे देखिए एक फर्क मुझे वाजे करें, मैं तिफले मकतब हूँ, ये फर्क वाजे करें। ज़ाहिर है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमारे आका मौला, हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि जादू ने उन पर असर किया हो, लेकिन वो जो इस वक्त कुरान जो फरमा रहा है उनके बारे में, जो हमें बतला रहा है, हमें ये भी बतला रहा है कि ये हुआ, और हमें ये भी बतला रहा है कि इसके तदारुक में मौला कायनात को भेजा, फिर वो ज़ाहिर है जिब्रील अमीन तशरीफ ला, और वो जो 11 आयत उतनी सारी चीज़ें। जी जी। मामला ये है कि अगर हम ये कहें कि जी मतलब हमारा वाली वारिस अल्लाह, बेशक ये हमारे ईमान की ताकत है, लेकिन अच्छे अच्छे परहेजगारों पर भी तो जादू हुआ है ना। उन पे भी तो सृष्टि हुई है ना। देखिए, इसमें मैंने कहा देखा आसरा होना चाहिए। तो आसरे से मुराद यही होती है कि जादू वगैरह जो है आम तौर पे जो किसी साहिबान के नीचे होते हैं उनके ऊपर असर कम करता है। नबी अलैहिस्सलाम पे जो जादू असर हुआ वो सिर्फ हमें तालीम के लिए दिया गया, मैं यही समझना, वरना नबी अलैहिस्सलाम पे तो कोई चीज असर नहीं कर सकती। उनके साथ तो अल्लाह ताला ने फरिश्ते मुकर्रर किए। और फिर कुरान की आयत के खिलाफ है ना ये, अगर उन पर जादू असर हो जाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हो जाए तो ये तो कुरान की आयत के खिलाफ है कि वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। जी जी। अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी हिफाजत खुद अपने जिम्मे करम पर ली और फरमाया कि हबीब हमें आपके हिफाजत हो गया। तो ये उसी ज़माने में ज़ाहिर पर उनके जिस्म मुबारक पर हुआ, उनके दिल पर ज़हन पर कोई असर नहीं हुआ। और वो भी जैसे मुसअब ने फरमाया कि तालीम उम्मत के लिए, जैसे मैं अर्ज करता हूँ ये एक बात बड़ी अहम तरीन आगे, कई चीज़ें ऐसी हैं जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वल्लाहि इन्नी लअस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैहि फिल यौमि 70 मर्रतन 100 मर्रा, मैं रोजाना 100 बार इस्तिग़फ़ार करता हूँ। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाउज़ुबिल्लाह गुनाह है क्या? वो तो मासूम है, उनके सदक़े से तो अगलों और पिछलों के गुनाहों को माफ़ किया जाता है तालीम उम्मत के लिए। बिल्कुल ठीक है। तो जनाब रहिए हमारे साथ, और यकीनन मैं आपके साथ हूँ। आपके जहन में कोई बात हो हमें ज्वाइन कीजिए। मुलाकात होती है आपसे एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। एक बार फिर नाजरीन बज़्म इफ्तार में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। हमारे साथ इस वक्त तशरीफ़ रखते हैं जनाब फैसल हसन नक्शबंदी साहब। इनसे गुजारिश करते हैं कि इस मौके पर कलाम सुनाएं, और उसके बाद इंशाल्लाह नाजरीन ये जाली आमिलीन पे भी बात करेंगे और आपकी कॉल्स भी इंशाल्लाह शामिल करेंगे। फैसल भाई क्या सुना रहे हैं?
حضرت قمرالدین انجم کا ایک بہت خوبصورت کلام پیش کرتا ہوں. سیدی یا حبیبی مولائی سیدی یا حبیبی مولائی مولائی سیدی یا حبیبی مولائی کیجئے مسیحا سیدی یا حبیبی مولائی مولائی سیدی یا حبیبی مولائی رحمتیں دو جہاں بہار کرم رحمتیں دو جہاں بہار کرم ہے فقط آپ ہی سے میرا بھرم ہے فقط آپ ہی سے میرا بھرم آپ ہے جان و دل کی رانائے سیدی یا حبیبی مولائی مولائی سیدی یا حبیبی مولائی غم کا مارا ہوں یا رسول اللہ غم کا مارا ہوں یا رسول اللہ بے سہارا ہوں یا رسول اللہ بے سہارا ہوں یا رسول اللہ المدد یا کریمی آقائے سیدی یا حبیبی مولائی اور آپ کو یاد کر لیا میں نے آپ کو یاد کر لیا میں نے قلب کو شاد کر لیا میں نے قلب کو شاد کر لیا میں نے جب طبیعت ذرا بھی گھبرائے سیدی یا حبیبی مولائی دل کے روزن سے روز تکتا ہوں حاضری کے لیے تڑا بزم افطار میں جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین، اور ہم بات کر رہے ہیں آج اصل میں ان لوگوں کے حوالے سے جو لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، جعلی عمل کرتے ہیں، لوگوں کے ایمان کو برباد کرتے ہیں، پیسے کو برباد کیا کرتے ہیں، جادو کے نام پر، سفلی کے نام پر، ٹونے کے نام پر، تعویذات کے نام پر کیا کچھ کرتے ہیں ناظرین۔ لیکن یاد رہے کہ ہم ابتدا میں اس بات کی وضاحت کر چکے ہیں کہ جو لوگ صحیح ہیں،
جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیتے ہیں اور جو رحمانی کام کرتے ہیں، ہم نے بالکل ان پہ گفتگو کر کے معاملے کو ایک طرف کر دیا ہے. اب اسپیسیفک کر کے ہم بات کر رہے ہیں ان لوگوں پہ کہ جو ظاہر ہے اس وقت ہمارے ساتھ کیا کچھ کر رہے ہیں، آپ سب کو پتہ ہے. بات کو آگے بڑھاتے ہیں علامہ صاحب کہ یہ جو جادو، ٹونا، سفلی، کالا علم، یہ مختلف قسم کے نام دیے ہوئے ہیں. ظاہر ہے اس کی کچھ حقیقتیں تو مفتی صاحب نے بیان کی، بالکل. لیکن ہوتا یہ ہے کہ بنیادی طور پہ آپ دیکھیں کہ عموماً آپ کو خواتین کی ایک بہت بڑی تعداد، بلکہ یوں کہہ لیجیے کہ مور دین 80% آپ کو ان جگہوں پہ خواتین ہی کا رش نظر آئے گا. کیا وجہ کیا ہے اس کی؟ یہ آپ نے جنید بھائی بالکل گراؤنڈ کی بات بتائی کہ ان کا جو سب سے بڑا شکار ہوتا ہے وہ خواتین ہوتی ہیں. بنیادی طور پر ہماری خواتین جو ہے اگر کسی معاملے میں پھنس جائیں اور پریشان ہو جائیں تو وہ تھوڑا سا کمزوری اور ضعف کی وجہ سے فوراً جو ہے وہ ان کے پاس جاتی ہیں. اچھا، گھریلو جھگڑے ہوتے ہیں، معاملات ہوتے ہیں، ساس بہو کا معاملہ، نندوں کا معاملہ، یہ سارے معاملات شروع سے چلتے آ رہے ہیں اور قیامت تک چلتے رہیں. اچھا، وہ ساس کو زیر کرنا ہے تو چلی گئی، بہو کو زیر کرنا ہے تو چلی گئی، نند کو یہ زیر کرنے کے معاملات بھی بڑے عجیب ہیں. تو یہ خواتین خاص طور پر ان کا شکار ہو جاتی ہیں. اور جیسے کہ آپ نے شروع کے اندر گفتگو میں فرمایا تھا کہ پیسہ بھی جاتا ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ اپنی عزت و عصمت لوٹا کر عصمت بھی لوٹاتی ہیں. اور یہ جنید بھائی اتنی خطرناک چیز ہے کہ ہمارے لیے باعث شرم بات ہے کہ ہمارے وطن عزیز ملک پاکستان کے اندر جہاں ایک اسلامی قانون ہے، دیکھیں جہاں بھی کسی ملک کے اندر کوئی پرابلم آتی ہے، برطانیہ کے اندر ایک پرابلم آئی، انہوں نے ایک باقاعدہ طور پہ فوراً ایک لا بنا لیا، قانون بنا لیا، قانون کی گرفت کے اندر آئے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں بھی کوئی لا بننا چاہیے اس کے اوپر. کوئی جعلی ڈاکٹر بیٹھتا ہے، اس کے اوپر جا کے آپ چھاپا مارتے ہیں، اسے پوچھتے ہیں کہ تم MBBS ہو، کیا ہو، ہیں جی. کوئی جا کر لائر نہیں بن سکتا ایسے جب تک. کویکس پہ بھی کہاں چھاپے ہیں جعلی ڈاکٹر؟ وہ تو ایک بحث کہیں اور چلی جائے گی. آج کل جس طرح سے کویکری ہو رہی ہے، آپ اندازہ کریں، لوگوں کی جانوں سے ویسے ہی کھیلا جاتا ہے. لیکن یہ ایمان سے کھیلنے والی بات ہے جنید بھائی. اس پہ پھر کچھ نہ کچھ تو بات ہوتی ہے نا. کوئی جا کے چھاپا تو مارتا ہے، اس پر تو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. پولیس والے بھی ڈرتے ہیں ہمارے پہ تعویذ نہ ہو جائے. یہ میں سمجھتا ہوں. اور تھانوں کے تھانے انہوں نے تھانوں کے تھانے خریدے ہوتے ہیں اور ان کے پاس پیسے کی اتنی مقدار ہو گئی ہے اور یہ پوری ایک صنعت اختیار کر چکی ہے. نہیں، ایک اور وجہ بھی ہے نا. دیکھیں نا، آپ ویسے آپ کسی کو پکڑیں گے نا، اس کو پتا ہے اس نے اٹیمپٹ فزیکل کرنا ہے، پکڑ لیں گے. اب یہ مصیبت ہے جو کالے علم والے بیٹھے ہوئے ہیں، پولیس والے بھی ہاتھ ڈالتے ہوئے سوچتے ہوں گے پتہ نہیں اس نے کوئی تعویذ مجھ پہ کرا دیا تو میں آدمی سے بندر نہ بن جاؤں. پھر تو زندگی میری گزارش سنیں، پھر تو زندگی کا نظام اور رب کا نظام ہی مفقود ہو جائے. لیکن ایسا ہے ظالموں، دکانداریاں پراپر چل رہی ہیں. ان ظالموں اور ان فاسقوں پر اگر ہاتھ نہ ڈالیں گے، پولیس بھی نہیں ڈالے گی، قانون بھی نہیں ڈالے گے، ہم بھی نہیں بولیں گے، علماء نہیں بولیں گے کہ پتہ نہیں یار یہ فلاں ہو جائے گا، آپ نہیں بولیں گے کہ پتہ نہیں کیا کر دیں گے، پھر تو یہ دنیا جو ہے وہ ظلم کے اندر پستی رہے گی اور لوگوں کی عزتیں لٹتی رہیں گی اور لوگوں کا مال برباد ہوتا رہے گا. اس پہ گفتگو کرتے ہیں جناب. ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی، کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جنید بھائی، میں ہری پور سے بات کر رہی ہوں، صوبہ خیبر پختونخوا سے. جی توبہ صاحبہ فرمائیے. بھائی مسئلہ یہ ہے کہ میرے شوہر جو ہیں ان پر یہ عمل ہوا، سفلی عمل. پہلے تو ہمیں پتہ نہیں تھا نا کہ اس طرح کی بات ہوئی ہے. تقریباً شادی کے 1 سال بعد خون پڑا گھر میں. خون کے ساتھ میرے کپڑے گندے ہوئے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ باہر تھے ملک سے. ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی. یہ باہر ملک تھے؟ یہ باہر ملک مدینہ میں تھے. مدینہ میں تھے، ماشاءاللہ. اچھا ٹھیک ہے. آپ کا یہ کہنا ہے کہ علم ان کے اوپر ہوا اور اس کی چھینٹیں جو ہیں وہ خون کے آپ کے گھر میں بھی آتی ہیں؟ ہاں جی، میرے گھر میں میرے کپڑوں کے اوپر پڑے. آپ کے کپڑوں پہ؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد میری ان سے بات ہوئی ہے تو ان کی طبیعت کہتے ہیں میرا خراب رہی ہے. 7 دن تک اگر یہ پانی بھی پیتے تو کیا ہو جاتی. اوکے. اور پھر بالآخر یہ وہاں پہ میڈیسن لیتے رہے لیکن وہ بھی ریئیکشن کر گئی. اوکے. اور پھر مسجد چھٹی وہ نہیں دے رہے تھے. جب چھٹی ملی تو مسجد نبوی میں انہوں نے اعتکاف کیا. اعتکاف کی حال مسجد نبوی میں جانے سے ان کی طبیعت ذرا بہتر ہوئی ماشاءاللہ. پھر جب واپس پاکستان آئے ہیں، تقریباً 1 سال گزرا ہے، تو پاکستان آئے ہیں، حالات بہت زیادہ ان کے خراب ہو گئے ہیں. ڈاکٹرز نے کڈنی کا وہ مسئلہ بتا دیا نا، ڈائلائسس ہونا شروع ہو گئے ہیں. پھر 13 ماہ بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو یہ دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ عمل جو ہے وہ ہے تو ہیلا ہوتا ہے تو تب عمل اثر کرتا ہے نا. یعنی آپ کے شوہر پر بقول آپ کے کسی نے سفلی علم جو ہے وہ کروایا ہوا تھا؟ جی کروایا ہوا تھا. خون کے جو چھینٹے پڑے ہیں ہمیں اس سے ظاہر ہوا ہے. اچھا، کسی سے ڈائگنوز کروایا آپ نے؟ ہاں جی، کسی سے. وہ یہ نا کہ رحمانی سلسلے کے پاس ہم گئے نا، وہ بظاہر پیر بھی ہیں اور ساتھ قرآن پاک کا عمل بھی کرتے ہیں. انہوں نے آپ کو بتایا کہ آپ کے شوہر کے اوپر سفلی عمل ہوا؟ ہاں جی، انہوں نے بتایا کہ تقریباً 1 سال 2 سال اور 2 ماہ ہو گئے یہ عمل ہوئے اور یہ کافی دیر سے آپ آئے ہیں. میں پھر بھی اللہ کا کلام پڑھوں گا، اگر اللہ کی طرف سے اگر ہوا تو یہ ظاہر ہے اللہ ہی کے اختیار میں، اور یہ بالکل جینون بات، بہت اچھی بات انہوں نے کی، بالکل صحیح. اور یہ انہوں نے کہا نا کہ اگر اللہ کا حکم ہوتا ہے، اگر اللہ بے شک صحیح، بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک ہے.
بالکل. تو اب کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ تو میں کہنا چاہتی ہوں کہ یہ بعض لوگ اس کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، تو اس بارے میں مفتی ہاں یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن، بہت اچھی بات. ٹھیک ہے بالکل صحیح. آپ کا ایک اور میرا کوشچن ہے جو میں نے باقاعدہ آپ سے پوچھنا تھا، لیکن آپ نے موضوع ایسا منتخب کیا کہ مجھے آج کال نہ آپ اوپن ہے جی، فرمائیے کیا پوچھنا چاہتی پلیز. یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ میرے شوہر کی ڈیتھ تو ہو گئی ہے، لیکن ابھی میں اپنے گھر میں ہی رہنا چاہتی ہوں، تو مجھے جائیداد جو ہے ان کے نام نہیں ہے، سسر کے میرے نام ہے. کیا مجھے سسر جو ہیں وہ کچھ ان کے حصے میں سے ایز ان کی بیٹے کی بیوہ کی حیثیت سے کچھ دے سکتے ہیں؟ اچھا تو ان کی جائیداد وغیرہ ہے؟ ہاں جی جائیداد وغیرہ ہے، وہ لیکن سسر کے نام ہے نا، ابھی وہ اپنے سسر کے نام ہے. اور ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں، بالکل بتاتے ہیں. آپ کو بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. پہلے ذرا انہی کے مسئلے کو لے لیتے ہیں علامہ صاحب، ہے نا یہ جو جائیداد کا مسئلہ ہے. جی دیکھیے جائیداد کا مسئلہ سسر جو ہے باقاعدہ طور پر تو حصہ نہیں ہے اس کے اندر، لیکن یہ کہ سسر طور پر مہربانی فرمائیں، کرم نوازی فرمائیں اور وہ احساناً دے دیں ان کو، تو ان کی کرم نوازی ہوگی. بالکل ٹھیک. اچھا جیسے یعنی سسر کی اپنی جائیداد کے حوالے سے جی ہاں البتہ اس لڑکے نے جو کمایا جو اس کی اپنی ملکیت اس کے نام کچھ نہیں. ہاں پھر تو یہ ہے کہ پھر انہوں نے کہا کہ اس کا نام کچھ بھی نہیں. مزید کوشچنز کے حوالے سے کیا پھر فرمائیں؟ باقی بہن نے جو کہا تھا جادو کے حوالے سے، وہ بھی ایک جادو کی قسم ہے. اس میں عام طور پہ یہ جو بکرے کا یا گائے کا جو نا پورا کا پورا اندر کا جو انر ہوتا ہے، اس کی ٹریک ہوتی ہے، سانس کی ٹریک سے لے کر اس کے گردے پھیپڑے وغیرہ وغیرہ لے کر اس پہ پڑھائی کر کے اس کو پانی میں ڈال دیا جاتا ہے. اچھا. جس سے اس کے اعضاء آہستہ آہستہ بندے کے ختم ہوتے رہتے ہیں. اینڈ ٹائم پہ پھر اس کو پتہ چلتا ہے جب بہت زیادہ ہو جاتا ہے اس کو آپریٹ کر لیں، دوا کھلا لیں، کچھ بھی کر لیں. کچھ بھی کر لیں. مطلب وہ آدمی یہ سمجھ رہا ہوتا ہے شاید ہو سکتا ہے اس کے گردے فیل ہو گئے ہیں، یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اس کو کینسر ہو گیا ہے. جی 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 بیماریاں بھی ہوتی ہیں اپنی جگہ، اس کو بیماریاں ظاہر نہیں کر ہوتی ہیں. سکتے. جی 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 لیکن وہ شکل یہ بنی ہوئی ہوتی ہے، صورت کچھ اور ہوتی ہے. صورت کچھ اور ہوتی ہے. ٹھیک ہے. مزید کوشچنز کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں ایک کوشچن یہ کیا گیا تھا ہم سے، بہن نے مورگیج کے حوالے سے آسٹریلیا سے پوچھا تھا. تو دیکھیں تفصیل میں نہیں جاتا، ایک جملے میں جواب دیتا ہوں کہ مورگیج کے بارے میں نے بتایا تھا کہ غیر مسلموں سے مورگیج پہ مکان لینا جائز شرعن. وہ اپنے رہائش کے لیے بھی لے سکتے ہیں، اپنے کاروبار کے لیے طور پہ بھی لے سکتے ہیں، ایک سے زائد بھی لے سکتے ہیں، کیونکہ شرعی اعتبار سے وہ سود کی تعریف میں داخل نہیں ہے. پھر آرٹیفیشل بال لگوانے کے حوالے سے انہوں نے بات کی تھی. دیکھیں آرٹیفیشل بال چاہے وہ انسانی ہو چاہے وہ کچھ اور ہوں، وہ ناجائز ہے وگ کے طور پہ جب لگائے جائیں گے، پیچز وغیرہ جو لگائے جاتے ہیں. لیکن اگر اس کی ٹرانسپلانٹیشن کرا لی جائے تو وہ شرعن جائز ہے. ٹھیک ہے بالکل صحیح. بہن عائشہ نے پوچھا گجرانوالہ سے قرآن سے فال نکلوانا، تو یہ ایسا کرنا ناجائز ہے. سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن فال نکالنے کے لیے نازل نہیں کیا، اور عام طور پہ لوگ اپنے آپ کو رحمانی بتانے کے لیے قرآن سامنے کھول کے رکھتے ہیں. جی ہم بہت سے لوگ استخارے کے طریقے ہیں کہ جی مطلب قرآن سے آپ جو استخارہ کر لیں، یہ صفحہ کھول لیں تو یہ آیت کھل جائے، تو اتنی تعداد ہوتی ہے ہم سے کون سی حدیث میں آیا، اور اس میں پھر وہ اگر آیت آ گئی تو اس کی تفسیر میں چلے جائیں تو تفسیر جو آپ کو بتائے گی کہ آپ نے کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا، خود انٹرپریٹ کرتا ہے، وہ بتانے والا خود انٹرپریٹ کرتا ہے اس کو. بالکل صحیح. یہ غلط طریقہ کار ہے. اسٹونز کے حوالے سے پوچھا بہن نے، تو دیکھیں اسٹونز کے حوالے سے بات یہ ہے کہ شرعن اسٹون ہے، ایک عام اسٹون کی طرح ہے، البتہ تاثیرات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. ٹھیک ہے. پتھروں کی کوئی تاثیر نہیں ہوتی، اللہ جس پتھر میں جو چاہے تاثیر پیدا کر دے، سنت کی نیت سے انسان بالکل ٹھیک. اس پہ گفتگو کرتے ہیں. ناظرین رہیے ہمارے ساتھ اور جا کے لوٹ کے واپس آتے ہیں. ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. بزم افطار میں ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین ٹیلی فون لائنز آپ کے لیے اوپن ہیں، نمبر اسکرین پہ آپ کے سامنے نمایاں ہیں، ہمیں جوائن کیجیے اور جو بات آپ کرنا چاہتے ہیں یا جو پیغام دینا چاہتے ہیں میرے اس پروگرام کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں. مفتی صاحب مزید جو کوشچن آپ کے پاس؟ دیکھیں ایک صاحب نے، ہارون صاحب نے لاہور سے پوچھا تھا کہ ان کے گھر پہ بلیاں ہیں اور بہت زیادہ باعث تکلیف ہیں. تفصیل میں نہیں جاتے، بات مختصر اتنی ہے. فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اگر بلیاں پریشان کرتی ہیں تو ان کو بھگانے کے لیے یہ کیا جائے کہ ان کو بند کر کے کسی دور دراز مقام پہ چھوڑا ہے تاکہ وہاں سے واپس نہ آ سکے. ٹھیک ہے بالکل. لیکن اگر پھر بھی واپس آ جاتی ہیں اور تنگ کرتی ہیں تو ہمارے فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ شرعی اعتبار سے اس کے لیے جائز ہے کہ ان کو ذبح کر کے کہیں ڈال دیا جائے. کیونکہ ذبح کرنے کا حکم اس لیے دیا، انہوں نے کہا شوٹ کر سکتے ہیں لیکن شوٹ کرنے میں بہت تکلیف ہوتی ہے جانور کو. ذبح کرنے کا اس لیے حکم دیا کہ جدید تحقیقات کے مطابق ذبح کرنے میں سب سے کم ترین تکلیف ہوتی ہے. اچھا اب ایک بات بتائیے کہ یہ جو بلیوں کے ذبح کرنے کی تو بات آئی اپنی جگہ، لیکن یہ جو آج انسان کے ایمان کو جو جعلی عاملین جو ذبح کر رہے ہیں اور انسان خود اپنے ایمان کو ذبح کرنے کے لیے لے کے جاتا ہے کہ آؤ میرے ایمان کو ذبح کرو. اور میں نے کہا جیسا کہ علامہ صاحب سے کہ خواتین کی ایک بہت بڑی تعداد
اچھا ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے, نوجوان طبقہ ہے, کسی سے پیار ہو گیا, عشق میں مبتلا ہو گیا بھائی صاحب, اب پرابلم یہ ہے کہ جی وہ مل نہیں رہی ان کو, اب وہ گھومتے پھر رہے ہیں, کوئی عامل مل جائے شہر میں, بہترین سا ایسا عامل مل جائے کہ وہ ان کی اپنی زبان کے اندر کہ جی بس یوں کام ہو جائے میرا, تو وہ تلاش کرے گا, دوستوں سے پوچھے گا اگر کوئی ایسا عامل بتا یار کام میرا ایسا ہو جائے کہ سالڈ بس یہاں پہ وہ میں تعویذ کو دباؤں اور یہاں پہ وہ جو ہے میرے قدموں میں آ کے بیٹھ جائے. یا ساس نہیں مان رہی, اب ساس مونچھیں اوپر کی بھی ہے ظاہر ہے, اور وہ بہو نے بھی بھویں چڑھائی ہوئی ہیں, اب دونوں میں مسئلہ ہے, اب دونوں ایک دوسرے کو دبانا چاہتی ہیں, دونوں تلاش کرتی پھر رہی ہیں. اسی طرح سے جاب کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا, یا کسی کو لیٹ ڈاؤن کرنا ہے, یہ تمام چیزیں ہیں. اب یہ ذرا سے بات کرتے ہیں مشاہدات پہ کہ جو اس وقت ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی, کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں انڈیا سے بات کر رہی ہوں, خالدہ بانو. جی خالدہ بانو صاحبہ فرمائیے, کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ جی مجھے یہ پوچھنا تھا کہ مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے 1 مہینے سے, اور اکثر مجھے گھبراہٹ ہی ہوتے رہتی ہے, اور ایسے برے برے خواب بہت سارے آتے ہیں, اور مجھے ایسی کچھ چیزوں کی بھی یعنی بشارت ہو جاتی ہے جو یعنی ہونے والا ہے, یعنی جو تو میں گھر میں ایسا ہونے والا ہے یعنی کچھ اچھا یعنی یا برا. ٹھیک ہے, یعنی مستقبل میں جو ہونے والا ہوتا ہے سکس سینس آپ کی کہہ دیتی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, اور کچھ؟ ہاں تو میں یعنی بتا دیتی ہوں, جب تک میں وہ نہیں بتاتی ہوں نا تو مجھے ایسی گھبراہٹ شروع ہوتی ہے, اور مجھ سے ایسا بوجھ جیسا یعنی کسی نے وزن رکھ دیا ہے. اچھا تو مجھے بھی کچھ بتائیے نا ابھی میرے ساتھ, مجھے بھی کچھ بتائیے ابھی کیا ہونے والا ہے اس کے بعد. ابھی یعنی مجھے ایسے یعنی شادیاں بہت دکھتی ہے, بہت سارے لوگ دکھتے ہیں. نہیں میں اپنا پوچھ رہا ہوں, مجھے کچھ بتائیے نا کہ ابھی میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. یعنی نہیں ایسا نہیں ہے. اچھا اچھا اچھا, مطلب ویسے کچھ ہونے والا ہوتا ہے آگے تو آپ کو ایک سکس سینس آپ کی کام کر جاتی ہے کہ جی مطلب یہ ہونے والا ہے. ٹھیک ہے نا, جی ہاں, یعنی مجھے ایسی بشارت بھی ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, آپ کو بتاتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہندوستان سے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں سعدیہ بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی سعدیہ صاحبہ فرمائیے, کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ مجھے جنید بھائی یہ پوچھنا ہے کہ مجھے اگر اللہ میاں بیٹے سے نوازے تو میں محمد کا نام اللہ میاں کے نام سے معیز رکھنا چاہتی ہوں. معیز رکھنا چاہتی ہیں؟ جی, تو کیا اس سے پہلے محمد لگا سکتے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے, آپ کو بتاتے ہیں. جی اللہ میاں کے نام سے پہلے ہم محمد لگا سکتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, آپ کو اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی کیش ہے تو وہ آپ پروفٹ سے, آپ مطلب آپ نے کہیں بزنس میں لگایا ہوا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کے پروفٹ سے زکوٰۃ ہوگی یا کیش سے زکوٰۃ ہوگی؟ ٹھیک ہے, آپ کو بتاتے ہیں. آپ کو بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. تو میں عرض کر رہا تھا مفتی صاحب ذرا اس بات کی وضاحت کریں. جی جی, نوجوان طبقہ, ساس بہو, عام مسئلہ, جاب کا مسئلہ, اس کو دبانا ہے, اس کو جاب سے ہٹانا ہے, راستے سے ہٹانا ہے. انسان نفسا نفسی, اور ان کی دکانداریاں چلی اسی پہ رہی ہیں. اصل میں یہ ساری کی ساری چیزیں جو عام ہوتی جا رہی ہیں یہ خواہشات کی پیروی کے نتیجے میں عام ہوتے جا رہی ہیں. ٹھیک ہے, ہر شخص اپنا مطلب حاصل کرنے کے لیے جائز ناجائز کو نہیں دیکھتا, بلکہ کہتا ہے کہ کسی طرح سے بس مطلب حاصل ہو جائے, مقصد حاصل ہو جائے. اور اس کی اصل وجہ یہی کہ آخر جب ذہن سے نکل جاتی ہے تو پھر بندہ جائز ناجائز کی پرواہ نہیں کرتا. تو آج خواتین کے اندر جو زیادہ تر معاملات پائے جاتے ہیں وہ حسد کی وجہ سے ہوتے ہیں. مردوں میں بھی تو ہے نا, وہی آ رہا ہوں اس طرح. اچھا وہاں نہیں, تو حسد کی وجہ سے سارے کے سارے معاملات ہیں. مردوں کے اندر بھی رقابت ہے, اور اصل میں یہ منافقت کی ایک قسم ہے کہ سامنے منہ پر آ کر کوئی وار نہیں کر سکتا تو پیچھے سے جا کے اس طریقے سے وار کیا جائے کہ سامنے والے کو پتہ نہ چلے اور کام بھی ہو جائے. تو یہ اس کی اپنی کمزوری کی علامت ہے کہ وہ کمزور ہے, اس لیے ایسا کر رہا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جس پہ ہمارا عقیدہ ہے, جو ہمارا رب ہے, اس سے ہمیں ڈریں, اس کا اگر ہم تصور ذہن میں رکھیں کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے, تو یہی چیز ہم کو صرف روک سکتی ہے اس بات سے. اچھا اگر کوئی مثال کے طور پہ کسی سے پیار ہو گیا, اب وہ نہیں مان رہی کہ جی مطلب میں شادی کرنا چاہتا ہوں, مان نہیں رہی, تو اس کے پاس عامل کے پاس اگر چلا جایا جائے کہ بھئی ذرا کچھ ایسا عمل بتا دو کہ یہ مان جائے. ہاں دیکھیں, یہ سراسر حرام ہے. اجنبیہ لڑکی کو لڑکے کی طرف مائل کرنا یا اجنبی لڑکے کو لڑکی کی طرف مائل کرنا, حتیٰ کہ علامہ شامی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ بیوی اپنے میاں کی محبت جگانے کے لیے جو تعویذات کرتی ہے وہ بھی ناجائز ہے. ارے تو ایسے تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ کئی بیویاں ایسا کام کر رہی ہوں گی اور بڑا غلط کر رہی ہوں گی. وہ بالکل غلط کر رہی ہوں گی. پیسے ویسے نہیں دیتا, ذرا اس کا ذہن کھولیں, ذرا قلب کھولیں, تھوڑا سا قلب عورتوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے وہ تو اچھا ان کے لیے تو آسان ہی ہے کہ وہ بیٹھ کے نیچے ویسے ہی دبا دیتی ہوں گی, پرابلم ہی نہیں ہے دبانے کے لیے. اکثر آتی ہیں خواتین, ہاں جی اپنی اماں کی زیادہ سنتا, اپنی بہنوں کی زیادہ سنتا, ہمارے. ہاں یہ بھی ایک مسئلہ ہے. تنخواہ اپنی اماں کو دیتا, مجھے نہیں دیتا, کوئی تعویذ دے دیجیے. تو عجیب لوگوں کا معاملہ. اچھا یہ ریشو کس کا زیادہ ہے, کیا خواتین کا زیادہ ہے, مردوں کا زیادہ لگتا ہے؟ ریشو یہ ہے کہ 90 اور 10% کا ہے.
आपकी ऑब्जर्वेशन है खवातीन ज्यादा इन्वॉल्व है? 90% खवातीन है, 10% मर्द है। आपका क्या कहना है इस सवाल? मैं 100% मुस्तफ से एग्री हूँ कि यही रेशो है कि 90% जो है वो खवातीन हैं, और ख़वातीन जो है इस तरफ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें हैं। वो कहते हैं कल्लिमुन्नास अला क़द्री उक़ूलिहिम, खासा दीगल आमा आगे नहीं हो मुनासिब करनी, मिठी खीर पका मोहम्मद कुत्ते आगे धरनी। अभी कुत्तों की बात कर रहे थे ना, मियां मोहम्मद बख्श साहब फरमाते हैं। तो इसलिए इतना ही कहना काफ़ी है कि ये रेशो यही है और इसके अंदर ख़वातीन ज़्यादा इन्वॉल्व है। देखिए, एक मैं गुजारिश करूँगा, जो आप फरमा रहे थे वो साहब ने सही फरमाया कि ये बिल्कुल हराम है कि अजनबिया के लिए आप तावीज़ करवा रहे हैं। और दूसरा जुनैद भाई, एक तालीम की बात यह है कि कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान को बज़ाहिर कोई चीज़ अच्छी नज़र आ रही होती है, हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। ठीक है, आसा अन तकराहू शैअन व खैरुल लकुम व आसा अन तुहिब्बू शैअन व शर्रुल लकुम। ठीक है, जिस चीज़ को तुम अच्छा समझ रहे हो, देखिए आप ये देखिए कि अक्सर तौर पर जितने ये लव मैरिज और ये प्यार की शादियाँ और ये रास्ते में चलते हुए जो पकड़ की शादियाँ की जाती हैं, 90% फ्लॉप होती है। सही, और फ्लॉप ऐसी होती है कि फिर उसके बाद एक दूसरे का मुंह देखने के लिए तैयार नहीं होते। बिल्कुल ठीक है, कोर्ट्स पे जाके खड़े होते हैं, कोर्ट्स पे जाके खड़े होते हैं, और वही लड़की, यहाँ आपके पास कितनी कॉलें आ रही होती हैं कि अब मैं किधर जाऊँ, ना माँ बाप का घर है ना कुछ है, तो वो बज़ाहिर उस वक्त एक जुनून चढ़ा होता है, वो आमिलों के पास घूम रहे हैं, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ अमली जिंदगी के अंदर तो इंसान वो जो शरीयत ने उसलूब दिया है, माँ बाप मौजूद है, खानदान मौजूद है, रिश्ता मौजूद है, आपको पसंद का मना नहीं किया। इस्लाम ने आपको ये नहीं कहा कि आपको पसंद का हक नहीं है, लेकिन उसको एक सिस्टम के तहत, एक उसूल के तहत हमारी कुछ वो तो लव मैरिज में स्पेसिफिक मतलब बताइए। मैं अर्ज करता हूँ इसके हवाले से बहुत ज्यादा जाते हैं, तावीज़ात जो लेने के लिए जाते हैं, इसका भी रेशो निकालेंगे तो सबसे ज्यादा ये मोहब्बत की तावीज़ों के पीछे जा रहे हैं। तरक्की के लिए मेरे सामने बंदा खड़ा हुआ है, मैं मिसाल के तौर पर एक मिसाल दे रहा हूँ अपने ऊपर रख के, भाई जुनैद इकबाल को गिराना है जी, सामने रास्ते में खड़ा है वो, अब जी चले गए आमिल के पास, बिल्कुल किसी तरह से ये मामला चाहिए। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, या तरक्की करनी है मुझे जॉब में, अपने बॉस को लेट डाउन, लेकिन जुनैद भाई सबसे पहले जो टाइटल होता है कि महबूब कदमों में, ये एक बड़ा टाइटल है, और मैं समझता हूँ महबूब कदमों में आ जाता है, महबूब कदमों में, तो मैं समझता हूँ कि इसके हवाले से उलमा की तरफ से मैसेज जाना चाहिए बच्चियों को भी और बच्चों को भी कि अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा, अल्लाह की खुशनुदी और अपनी माशरती अक़दार को मलूज़ खातिर। अच्छा, एक चीज उनकी जो बोर्ड्स पे लिखा होता है वो बड़ी मैं हैरान होता हूँ इस बात पे, हर मामले का यानी इस्तिखारा जो है वो, मैंने एक प्रोग्राम इस्तिखारा क्या कर दिया, मैं लिटरली आज इस प्लेटफॉर्म से बात कर रहा हूँ मैं, कि मतलब बशीर फारूकी साहब की ज़ाहिर एक शख्सियत बड़े मतलब वो मुत्तकी और परहेजगार, लेकिन उनके नाम को मिसयूज़ किया गया, उस इस्तिखारे के नाम को मिसयूज़ किया, मेरे नाम को इवन मिसयूज़ किया गया, और पता नहीं आगे क्या क्या अलक़ाबात लाहिका भी लगाया, अंदाजा करें ना। अब वो बोर्ड्स पे लिखा होता है कि जी हर इस्तिखारा या काम जो है कुरान और सुन्नत की रोशनी में, और अंदर जाइए तो वो दो हड्डियों की मतलब वो बनी होती है, खोपड़ी बनी होती है, वो नीचे कहीं एक अजीब सी शक्ल का आदमी बैठा होगा जो ना मतलब वो जन्म मतलब ना मर्दों में नजर आता है, वो अजीब सी मखलूक को नजर आती है। ये भी जुनैद भाई, ये इस्तिखारा भी अब चूंकि एक मशहूर चीज हो गई ना जी, तो ये भी एक बिजनेस बन गया और इसको भी बहुत ज्यादा मिसयूज किया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि बशीर फारूकी साहब को भी, आपको भी इसकी वजाहत करनी चाहिए कि भाई ये कुरान और हदीस का बार बार होनी चाहिए। वो तो जाहिर है उसकी वजाहत कंप्लीट, लेकिन मैं तो बात ही कर रहा हूँ कि उन जगहों पर आप जाइए तो वैसे एक माहौल बड़ा ड्राउनी सा होता है, अजीब से हुलिया का एक आदमी बैठा होता है, फिर वो पैसे भी ले रहा होता है पता नहीं, और फिर अजीब सी स्मेल आ रही होती है। मैं तो, मेरी तो ऑब्जर्वेशन है ना, अल्टीमेट ये है कि लोग जो है वो, मैं इस पर गुफ्तगू करते हैं नाज़रीन, और मजीद बात होनी चाहिए, और यकीनन आपके जहन में भी बहुत सी इस हवाले से बातें होंगी। आप हमें ज्वाइन करें, हमारे साथ तशरीफ फरमाएं जनाब अल्लामा लियाकत हुसैन साहब, जनाब मुफ्ती अबू बकर सिद्दीक साहब। मुलाकात होती है आपसे एक मुख्तसर बज़्म इफ्तार में। जनाब एक बार फिर मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ, हमें ज्वाइन कीजिए, और यकीनन टेलीफोन लाइंस आपके लिए ओपन हैं, नंबर स्क्रीन पे आपके सामने नुमाया है। दुनिया में किसी भी खत्ते से आपका ताल्लुक हो, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और याद रखिए नाज़रीन कि बुनियादी तौर पे आपकी कहीं भी कोई अच्छी बात अगर किसी के लिए कोई पैगाम बन जाए और नसीहत बन जाए, इससे अच्छी और क्या बात होगी। आपके पास जो क्वेश्चन थे मज़ीद क्या फरमाएं जी? ये एक बहन ने पूछा है कि मेरे पास कुछ कैश भी है और कुछ जो है पैसे इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं कैपिटल की सूरत में, तो ज़कात किस पर अदा करेंगे? तो देखिए जी, ज़कात मजमूई माल पर अदा की जाती है, चाहे वो तिजारत के अंदर लगा हो, आपका कैपिटल हो, या आपके पास कैश हो, हर दो को मजमूई तौर पर जमा करेंगे, या आपके पास ज़ेवरात हो, सबको जमा करके मजमूई अम्वाल में से ज़कात को अदा किया जाएगा। ये बहन ने हिंदुस्तान से कहा कि मुझे अच्छे अच्छे ख्वाब भी आते हैं और कुछ बशारतें भी होते हैं। देखें जी, क्या ऐसा होता है, रोया सादिक़ा की तो एक हकीकत है कि अल्लाह तबारक व तआला कुछ बंदों को अच्छे ख्वाब दिखाता है, और जहाँ तक रहा एक मोमिन का यही होना चाहिए, घबराहट का उन्होंने जिक्र किया कि मुझे घबराहट बहुत होती है, तो आयतुल कुर्सी वो पढ़ें और कुरान करीम फुरकान हमीद की तिलावत करके सोया करें, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला उन पर करम फरमाएगा। मज़ीद
کہ سعدیہ نے بیٹے کے نام کے حوالے سے پوچھا، مصعب فرمائیں گے؟ دیکھیں انہوں نے کہا تھا کہ معز رکھنا چاہتی ہیں اور اس کے ساتھ محمد لگا لیں. پہلے تو میرا مشورہ یہ ہے کہ یہاں پہ اردو بولنے والا طبقہ معز نام نہ رکھے. عین جو حلق سے بولنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کا اصل نام ہے المعز یعنی عزت دینے والا. ٹھیک ہے. اور ہمارے یہاں پہ معز کرتے ہیں، معز عین آتا ہی نہیں اور نام بگڑ جاتا ہے. تو رکھیں یہ عبد المعز اگر رکھنا چاہتے ہیں. معز کر کے مطلب اتنے ممی ڈیڈی والے ہو جاتے ہیں کہ وہ بھی بگاڑ دیتے ہیں. جی جی جی. تو رکھنا چاہیں تو عبد المعز محمد معز نہیں رکھیں گے کہ یہ عزت دینا ذلت دینا خاص اللہ کے لیے ہے. تو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے لفظ استعمال نہیں کیا جائے گا. جس طرح کہ قیوم ہے، جس طرح کہ لفظ پروننسیشن کی وجہ سے جو ہے آپ فرما رہے ہیں کہ وہ ہاں یہ ہے کہ عبد لگا کے مصعب جیسے عبد الرحمن ہے اس کے ساتھ محمد لگا سکتے ہیں. جی جی محمد عبد الرحمن، محمد عبد المعز. لیکن معز کے حوالے سے جیسے مصعب نے فرمایا کہ کسی نام کو اگر ہمارے یہاں جیسے رحمان، ایک بات آئی، ایک نام ہے عبد الرحمن. جی جی. اب ہمارے یہاں مثال کے طور پہ تواتر سے کسی کا نام اگر رحمان کہہ کے پکارا جائے تو یہ اس کا کم سے کم درجہ حرام ہے. کم سے کم درجہ حرام ہے. جی جی. اور بعض علماء نے اس کو کفر بھی لکھا کہ رحمان اسی طرح اللہ کے لیے خاص ہے جس طرح کہ لفظ اللہ کے لیے خاص ہے. جس طرح ہم کسی کو اللہ نہیں کہہ سکتے اسی طرح رحمان بھی کسی کو نہیں کہہ سکتے. تو عبد کے ساتھ استعمال کریں. مطلب اگر ہم فریکوینٹلی اگر کسی کا نام رحمان کہہ کے پکار رہے ہیں غلط ہے. تو رحمان ہمیں نہیں پکارنا چاہیے، عبد الرحمان پکارنا چاہیے. چاہے وہ کتنی ہی بڑی شخصیت ہو، ہمیں اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ وہ عبد کے ساتھ ہی جو ہے عبد کے ساتھ. بالکل یہ ہر نام کے ساتھ نہیں ہے، اللہ کے بعض نام ایسے، بعض نام میں رحمان کی اس لیے اسپیسیفکلی بات کر رہا ہوں کہ وہ چاہے کتنی ہی بڑی شخصیت ہو وہ عبد کے ساتھ ہی وہ پکارنا چاہیے. جیسے وہ سب قہار ہے، جبار ہے، یہ بھی خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کے. جی جی جی. ٹھیک ہے نا. ہاں جی. علی ہے، رحیم ہے، کریم ہے، یہ بغیر عبد کے بھی ہو سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. نہیں وہ اصل میں رحمان آج کل بہت مشہور نام ہے نا. جی جی جی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر میں ماری حسین ضلع بہاول نگر سے بات کر رہا ہوں. جی فرمائیے حضور کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ سر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے چاچو ہیں وہ کھاد سونا یوریا کا کاروبار کرتے ہیں. وہ جو اس کی نیٹ قیمت ہے نا جو بوری کی وہ ہے 1400 روپے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ادھار میں اور وہ 6 مہینے ادھار پہ 1600 روپے کی دیتے. آیا کہ یہ چیز جائز ہے یا نہیں؟ صحیح. فوراً جواب لے لیجیے آپ. یہ دوسرا سوال. اچھا دوسرا کوشچن دیجیے فرمائیے. سر دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ میں مثال کی طور پر کچھ سرکاری جاب کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اگر سر میری سلیکشن ہو جاتی ہے، مثال کے طور پہ پولیس کی 10 سیٹیں آئی ہیں اس میں میری سلیکشن ہو جاتی ہے، تو کوئی افسر کہتا ہے کہ بھائی آپ کی سلیکشن ہو چکی ہے، آپ ہمیں 5 لاکھ روپے دو گے تو ہم کلیئرنس آپ کو دیں گے. بالکل بالکل. آئے کہ سر یہ چیز جائز ہے یا نہیں؟ ہاں تو ظاہر ہے 5 لاکھ روپے جس پوسٹ کے لیے آپ دیں گے پولیس کی، تو پھر آپ نے 5 کے 50 بھی تو کرنے ہوں گے نا. یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے نا کہ 5 دینے کے بعد مسئلہ تھوڑی حل ہوگا. بہرحال آپ کو بتاتے ہیں. جی آپ رہیے ہمارے ساتھ، کہیں مت جائیے گا. ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. عزم افطار میں جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور اس وقت ہمارے ساتھ حافظ مظہر قادری موجود ہیں. ان سے گزارش کرتے ہیں کہ جناب کوئی کلام تو اس موقع پہ سنائیے. جی حافظ صاحب. سراپا خطا ہوں نگاہ کرم ہو، کیا بات. سراپا خطا ہوں نگاہ کرم ہو، سراپا خطا ہوں نگاہ کرم ہو، سراپا خطا ہوں نگاہ کرم ہو، میں سب سے برا ہوں نگاہ کرم ہو، میں سب سے برا ہوں نگاہ کرم ہو، سراپا خطا ہوں نگاہ کرم ہو. اور مجھے مانگنے کا سلیقہ نہیں ہے، مجھے مانگنے کا سلیقہ
مانگتا ہوں نگاہ کرم ہو، مگر مانگتا ہوں نگاہ کرم ہو، سراپا خطا ہوں نگاہ کرم ہو، اور حضور آپ سے آپ کو مانگتا ہوں، حضور آپ سے آپ کو مانگتا ہوں، فقیر آپ کا ہوں نگاہ کرم ہو، فقیر آپ کا ہوں نگاہ کرم ہو، سراپا خطا ہوں نگاہ کرم ہو، میں سب سے برا ہوں نگاہ کرم ہو، اور کسی اور سے مجھ کو نسبت نہیں ہے، کسی اور سے مجھ کو نسبت نہیں ہے، میں صرف آپ کا ہوں نگاہ کرم ہو، میں صرف آپ کا ہوں نگاہ کرم ہو، کسی اور سے مجھ کو نسبت نہیں ہے، کسی اور سے مجھ کو نسبت نہیں ہے، میں صرف آپ کا ہوں نگاہ کرم ہو، میں صرف آپ کا ہوں نگاہ کرم ہو، سراپا بزم افطار میں جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ٹیلی فون لائنز آپ کے لیے اوپن ہیں، آئیے ہمیں جوائن کیجیے اور جو بات آپ کرنا چاہتے ہیں یقیناً میرے اس پروگرام کے دروازے دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کے لیے کھلے ہیں. ایون صرف مسلمانوں نہیں بلکہ ناظرین اگر آپ ہمارے مذہب سے تعلق نہیں بھی رکھتے تو بھی یقیناً آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. علامہ صاحب کیا فرمائیں گے جو آپ کے پاس کوشچن آیا تھا؟ ایک ہی پوچھا ہے کہ 1400 روپے کی کھاد کی بوری ہے، یعنی کہ نقد کے اندر اور ادھار کے اندر قیمت میں فرق ہوتا ہے، تو یہ بالکل جائز ہے. عام اشیاء کے اندر جو ہے وہ قیمت میں فرق ہو سکتا ہے، نقد میں ادھار میں. ٹھیک ہے. ہاں ہم جن 100 مثال کے طور پر پیسے کی صورت میں اس صورت میں تو اس میں جو ہے برابر ہونا ضروری ہے، باقی ادھار میں اور اس میں جو ہے فرق کیا جا سکتا ہے. 5 لاکھ روپے دے کے 5 لاکھ روپے کی پولیس میں آپ نے خوبصورت جواب دیا کہ جب وہ 5 لاکھ روپے دے کے آئے گا تو پھر لازم بات ہے اس کا کام ہی یہی ہوگا 50 لاکھ تو 50 لاکھ کماؤں، اس کو پورا کروں، باقی معاملات میں پورے کروں. تو یہ بالکل جو بیلٹ ہوتا ہے اس کے پاس جس پہ لکھا ہوتا ہے آجا مورے بالما تیرا انتظار ہے، بیلٹ تو انتظار کرنا ہوگا پھر. تو یہ بالکل ناجائز ہے، خلاف شرع ہے کہ پیسے دے کر نوکری پہ جانا اور سارا سلسلہ کرنا. لیکن ظلم یہ ہے جنید بھائی کہ اس ملک کے اندر جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں بلکہ پوری دنیا میں دیکھیں اب جو معاملات چل رہے ہیں کہ آپ اپنا حق اور اپنا رائٹ بھی جو ہے وہ بغیر پیسے کے نہیں دے سکتے. بالکل ایسا آپ ریل شادی کارڈ بنانے جائیں تو وہ آپ کو 100 قسم کی اتنی پیچیدگیوں میں پھنسا دیں گے کہ آپ کو یہ بھی ثابت کرنا پڑے گا کہ پاکستانی شہری بھی ہیں یا نہیں. بالکل ایسا. تو یہ ہمارے ملک کا ظلم زیادتی ہے. نوکری حق ہے، یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ میرٹ کی بنیاد پر ہر قابل انسان کو جو کرتا ہے اس کو وہ نوکری. بالکل ایسا. اچھا اب یہ بات بتائیے مجھے کہ ہم اس وقت جو بات کر رہے تھے وہ ایک بڑا اہم مسئلہ، اور ظاہر ہے یہ میں چاہتا ہوں کہ کنٹینیوسلی ایک پروسیس ہونا چاہیے. ابھی چونکہ کل انشاءاللہ ہم غزوہ بدر پہ بات کریں گے، پرسوں انشاءاللہ چونکہ ویسے کل ہی کی نسبت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ہے، لیکن ہم پرسوں انشاءاللہ ان پہ گفتگو کریں گے، پھر اعتکاف اور دیگر. لیکن میں کوشش کروں گا ایک آدھ پروگرام اس موضوع پہ اور کروں. لیکن آپ ایک ہی بات بتائیے کہ اس وقت ہمارے یہاں عموم کی جو مطلب ایک سوچ ہو گئی ہے وہ یہی ہو گئی. ایک طبقہ وہ ہے جو سرین ڈینائی کرتا ہے اس بات، بالکل کچھ بھی نہیں ہے جی، یہ سب فیک بات ہے، بیکار بات ہے، بالکل غلط ہے، کوئی جادو ٹونا یہ کچھ نہیں. یعنی ایون وہ قرآن کی نص سے بھی معاذ اللہ انکار کر دیتے ہیں.
ایک طبقہ وہ ہے جو اس میں اس حد تک چلا گیا کہ اب وہ کہتا ہے کہ ہر کام جو ہے بس یہ جعلی عاملین کے ذریعے ہونا چاہیے، غلط راستے سے ہونا چاہیے۔ بالکل صحیح۔ دیکھیں یہ تو ایک مسلمہ بات ہے کہ جادو کی ایک حقیقت ہے، قرآن نے اس کو ذکر کیا یفرقون بین المرء وزوجہ، کہ اس جادو کے ذریعے وہ میاں بیوی کے درمیان تفریق پیدا کرتے تھے۔ وہ جو شیطان تھے وہ لوگوں کو جادو سکھاتے اور اس کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان، تو ریل گراؤنڈ پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس کے سارے معاملات ہوتے ہیں، لیکن یہ جو کانسیپٹ ہے کہ اس کو توڑنے کے لیے حرامی کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا، کالے ہی کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا، یہ بالکل غلط ہے۔ اچھا، یہ لوگ غلاظت پہ بھی بیٹھا کرتے ہیں جو عاملین کام کرنے والے، سنا ہے کہ غلاظت کھایا کرتے ہیں، قرآن پاک کی آیات الٹی پڑھا کرتے ہیں، بالکل ایسے جتنا یہ غلط کرنے والے لوگ ہیں، دیکھیں جی یہ ہر وہ گندا کام کرتے ہیں، قرآن کریم فرقان حمید کو غلط استعمال کرتے ہیں، نجس کھاتے ہیں، ناپاک نجس کھاتے ہیں، اور قرآن کو جنید بھائی غلط استعمال کرنے کی وجہ سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ قرآن کی الٹی آیات پڑھنے سے یہ مطلب شیطانی عملیات پھر بالکل شیطانی عملیات ہوتے ہیں اس کے۔ اچھا، اور یہ قرآن کی توہین کی وجہ سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے کہ اللہ کے کلام کو غلط استعمال کر رہے ہیں، توہین کر رہے ہیں اس کی، اور قبرستان کو استعمال کرتے ہیں، کھوپڑیوں کو استعمال کرتے ہیں، بالوں کا اور دوسری چیزوں کا، جیسے آپ نے ہر چیز کا ذکر کیا، اور شمشان کی گھاٹ کی مٹی اور فلانا ہر چیز کو گڈا جو ہے وہ سوئیاں دبو دبو کے وہ جو ہے وہ، یہ تو باقاعدہ حدیث پاک میں بھی آیا ہے، جو نکال کے لائے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ سوئیاں چبوئی ہوئی تھی، وہ ساری سوئیاں نکالتے رہے۔ لیکن جنید بھائی ہمیں جو میسج دینا ہے قوم کو کہ ہم اتنے ضعیف الاعتقاد ہو گئے، اتنی بدعات اور خرافات اور اتنے عاملوں کے چکر میں جنید بھائی لگ گئے۔ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، دنیا کا ایک طبقہ ذوف کی وجہ سے چلا گیا، اور ایک طبقہ جو ہے وہ دنیا کے چکر میں اتنا لگ گیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم بیٹھے بیٹھے فوراً یہ اس پہ گفتگو کرتے ہیں مزید۔ اور ناظرین کل ظاہر ہے آپ کو پتا ہے کہ بدر کا موقع ہے، تو کل انشاءاللہ یوم الفرقان کے موقع پہ یوم بدر، یوم الفرقان اور مسلمانوں کی تنزلی، اس پہ کلام کریں گے۔ لیکن یہ اتنا سمجھ لیجئے کہ حساس موضوع ہے ناظرین کہ اس پہ مزید کلام ہونا چاہیے۔ یہ محبوب قدموں کے نیچے گھومتا پھر رہا ہے، عاملوں کے چکر میں لگے ہوئے، یہ جناب ساز جو ہے وہ بس قابو میں کسی طرح سے قابو میں آ جائے، بہو جو ہے بس بیٹھ جائے، اب اٹھے نہ میرے سامنے سے۔ اس کے لیے ناظرین ہم اپنے ایمان تک کو برباد کرتے ہیں، ڈومینیٹ کرنا ہے، پوسٹ سے گرانا ہے، پوسٹ پہ جانا ہے، بس یہی کر رہے ہوتے ہیں ہم، پیسہ دو اور کام کراؤ۔ بہرحال گفتگو کرتے ہیں اس پہ، ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر وقفے کے بعد۔ ایک بار پھر بزم افطار میں ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور یقیناً بہت سی باتیں ناظرین آپ کے ساتھ آج ہوئی ہیں، آپ نے کالز بھی کی، آپ نے بات کو سمجھا بھی، اور اللہ کرے جو ہم پہنچانا چاہتے ہیں وہ آپ تک ضرور پہنچاؤ۔ لیکن اس سے قبل ایک اناؤنسمنٹ سن لیجئے کہ ARYQ TV لائے رمضان کی رحمتیں اور برکتیں آپ کے لیے نوکیا فونز پر۔ ARYQ TV اپلیکیشن اب آپ کے نوکیا فونز پر دستیاب ہے۔ آپ اپنے نوکیا فون سے OVI اسٹور پر جائیں اور ڈاؤن لوڈ کریں ARYQ TV اپلیکیشن۔ ARYQ TV اپلیکیشن سے قرات، حمدونات، اسلامک وال پیپرز اور لنک ٹونز ڈاؤن لوڈ کریں اور رمضان کے ہر لمحے کو پر نور بنائیں۔ تو آج ہی ڈاؤن لوڈ کیجیے ARYQ TV اپلیکیشن اپنے نوکیا فونز پر OVI اسٹور سے اور سمیٹیں برکتیں رحمتیں رمضان کی۔ ایون ناظرین ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ اناؤنسمنٹ پہ روز کرتا ہوں کہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے تحت احساس راشن اسکیم کی ابتدا کی گئی ہے۔ صرف 30 پاؤنڈز میں آپ ایک فیملی کو راشن بھیج سکتے ہیں، تو رکیے گا مت، اپنے قدموں کو بڑھائیے اور کوشش کریں کہ ان غریبوں کی کسی طور سے بھی مدد ضرور کیجیے۔ اچھا جی، اب یہ جو بات ہے، ہم جو بات کو سمیٹتے ہوئے جا رہے ہیں، آپ نے بھی گفتگو فرمائی، آپ نے بھی بڑی ڈیٹیلڈ گفتگو کی، سم اپ کرتے ہوئے کیا فرمائیں گے؟ ایک فریم ورک لوگوں کو دے دیجئے کہ صاحب یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے۔ دیکھیے جی، صحیح تو یہ ہے جنید بھائی کہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام قرآن اور حدیث کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہیں، ادعیہ ماثورہ موجود ہیں، صبح و شام پڑھنے والی دعائیں موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت الکرسی کے بارے میں فرمایا کہ جو رات کو پڑھ کے سو جائے تو حصار ہو جاتا ہے۔ سورہ فلق اور سورہ ناس سحر کے حوالے سے ہے، دوسری چیزیں موجود ہیں ہمارے پاس۔ تو میں سمجھتا ہوں قرآن اللہ تعالیٰ نے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، شفا بنا کر اور رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی طرف رجوع کیا جائے، کلام اللہ کو پڑھا جائے، اور ایمان و اعتقاد کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہر خرابی بھی دور ہو جائے گی۔ اور کسی نے کالا پیلا بھی کیا ہے، اور جنید بھائی یہ مصعب نے بات کی، اس کو میں مکمل کروں گا کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ کالے کا توڑ کالے سے ہے، یہ ایسا ہے کہ کپڑا ناپاک ہو گیا تو آپ کہیں اس کو پیشاب سے دھونا ہے، بالکل یہ بالکل غلط ہے۔ اس کے لیے اللہ کا کلام موجود ہے، اللہ کے کلام کی اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں؟ بہت اچھا میسج دیا علامہ صاحب نے، ماشاءاللہ۔ اسی میں مزید ایڈیشن یہی کرتے ہیں اسی بات کو بلکہ اور زیادہ پھیلاتے ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ میں صبح و شام کی دعائیں ہیں،
تو وہ صبح شام کی دعائیں 3 دفعہ صبح پڑھ لے یا 3 دفعہ شام کو پڑھ لے جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان دعاؤں کی بدولت جو ہے جادو، جنات، دشمنوں، انسانوں، تمام چیزوں کی شر سے محفوظ رکھتا ہے. ٹھیک. تو در در کی ٹھوکریں کھانے کے بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کی جائے. اور اگر خدا نخواستہ کسی کو یہ واقعی ایسی سچویشن پیش آ گئی ہے تو کسی ایسے آدمی کو دیکھا جو خدا ترس ہو، کمانے والا نہ ہو. جو خدا ترس ہوگا انشاءاللہ وہ نہایت اخلاص کے ساتھ معاملے کو حل کر دے گا. اچھا ایک چیز آخری میں اس بات کی بھی وضاحت کر دوں مفتی صاحب، ہم پیسہ بھی دیتے ہیں، مطلب ہم مال بھی خرچ کر رہے ہیں، خواتین نکل کے جا رہی ہیں، سب کچھ کر رہی ہیں، الٹیمیٹ ہوتا یہ ہے کہ مزید ہم پریشانی کا شکار ہوتے ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ مزید آپ کو حاصل، کیونکہ ظاہر ہے کام ہی شیطانی ہے. تو اس میں ایک چیز اور ذرا لوگوں کو سمجھا دیں کہ خدا کا واسطہ جہاں پیسے ویسے ہی مطلب جو ہے مانگنے والا بیٹھا ہو، جو کام ہی صرف دنیا کے لیے کر رہا ہو، کیا آپ کا کام کر کے دے گا؟ صحیح کہہ رہا ہوں غلط؟ نہیں بالکل آپ نے صحیح کہا. جس نے اپنا مشن صرف کمانا ہی بنایا ہوا ہے تو وہ تو اپنی کمائی سے غرض رکھے گا، آپ کو فائدہ ہو یا نہ ہو. تو اس لیے میں نے کہا تھا خدا ترس آدمی ہو، بالکل اس کی طرف رابطہ کریں. بالکل ٹھیک ہے جی. تو لاہور اور اس کے مضافات میں 6:47 پہ آج افطار کی جائے گی ناظرین، اور اسلام آباد اور اس کے مضافات میں آج 6:56 پہ افطار کی جائے گی. مجھے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول یاد آتا ہے. کیا خوبصورت بات آپ نے فرمائی. آپ نے فرمایا کہ خواہ تم کسی شخص کو سمندر پہ چلتا کیوں نہ دیکھو یا ہوا میں اڑتا کیوں نہ دیکھو. ٹھیک ہے نا جی، سمندر پہ چلتا کیوں نہ دیکھو. آج کرائسٹ اینجل جو ہے وہ سمندر پہ چلتا ہے نا. دنیا حیران ہو جاتی ہے، پورا انٹرنیشنل میڈیا کرائسٹ اینجل کو فوکس کرتا ہے کہ کرائسٹ اینجل باقاعدہ سمندر پہ چلتا ہوا جاتا ہے، لوگ اس کے نیچے سے تیرتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں. اور خواہ تم کسی شخص کو ہوا میں اڑتا کیوں نہ دیکھو. کرائسٹ اینجل ناظرین ہوا میں بھی اڑتا ہے. آپ دیکھیے انٹرنیشنل میڈیا اس کو فوکس کرتا ہے کہ وہ ایک بلڈنگ سے دوسری بلڈنگ جاتا ہے. تو کرائسٹ اینجل سمندر پہ بھی چلتا ہے اور کرائسٹ اینجل ہوا میں بھی اڑتا ہے ناظرین. لیکن فرمایا کسی شخص کو تم سمندر پہ کیوں نہ چلتا دیکھو یا ہوا میں کیوں نہ اڑتا دیکھو، اس وقت تک اس پر ایمان مت لانا جب تک کہ اسے زمین پر شریعت اور طریقت کا مکمل پابند نہ دیکھو. میرے ساتھ رہیے گا ناظرین، آ کے انشاءاللہ آپ کو مناجات سنواؤں گا فیصل نقشبندی کی آواز میں، اور افطار کے بعد بھی ظاہر ہے آپ سے کچھ یاد اللہ رہے گی. تو ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر شوقے کے بعد. بزم افطار میں ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین. آج کراچی اور اس کے مضافات میں افطار کا وقت 7:07 ہے. یقیناً ہم افطار کی جانب آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں، بہت تیزی سے وقت گزرتا چلا جا رہا ہے. تو آئیے مل کے دعا کیوں نہ کریں، مناجات پڑھتے ہیں، استغفار کرتے ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے. فیصل آپ سے گزارش ہے کچھ سنائیں اس موقع میں. میں نے کلام پیش کیا ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. ایک بار کر لے توبہ، ایک بار کر لے توبہ بندے، ایک بار کر لے توبہ. اللہ بخش دے گا تجھے، شاد کرے گا. ایک بار کر توبہ، ایک بار کر لے توبہ بندے، ایک بار کر لے توبہ. کر یاد سے تو وہ بھی تجھے یاد کرے گا. ایک بار کر لے توبہ، ایک بار کر لے توبہ بندے، ایک بار کر لے توبہ. ہوگی خطا معاف کے رحمان ہے وہ ذات، ہوگی خطا معاف کے رحمان ہے وہ ذات، ہوگی خطا معاف کے رحمان ہے وہ ذات. بخش دے شریعت و قرآن ہے وہ ذات. کر یا
یاد کرے گا ایک بار کر لے توبہ ایک بار کر لے توبہ بندے ایک بار کر لے توبہ امت کی رہبری کے لیے مصطفیٰ دیا امت کی رہبری کے لیے مصطفیٰ دیا جس نے فلاح و خیر کا راستہ بتا دیا توبہ کے بعد خلد کا مژدہ سنا دیا توبہ کے بعد خلد کا مژدہ سنا دیا کر یاد سے تو وہ بھی تجھے یاد کرے گا ایک بزم افطار میں ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین. مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ اس پروگرام میں تشریف لائے. حافظ آپ کا بہت شکریہ آپ ماشاءاللہ تشریف لائے. علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے. اور فیصل آپ کا بہت شکریہ اس پروگرام میں تشریف لائے. ایک دفعہ ناظرین حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے واعظ میں یہ فرمایا کہ کتے میں 10 خصلتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسانوں میں بہت کم پائی جاتی ہیں. ایسا انسان جو ان 10 خصلتوں سے آری ہے یعنی یکسر آری ہے اس سے کتا 1000 درجے بہتر ہے. اب 10 خصلتیں کیا فرماتے ہیں ناظرین؟ فرماتے ہیں کہ پہلی خصلت تو یہ ہے کہ وہ بھوکا رہتا ہے. یہ خصلت آداب صالحین میں سے ہے. فرماتے ہیں کہ دوسری خصلت یہ ہے کہ اس کا ذاتی مکان نہیں ہوتا. یہ متوکلین کی علامت ہے. تیسری بات فرماتے ہیں کہ اس کی خصلت یہ ہے کہ وہ رات کو بہت کم سوتا ہے. یہ علامت شب زندہ دار لوگوں اور محبین کی سی. پھر فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اس کی خصلت یہ ہے کہ کتے کی کوئی جائیداد نہیں ہوتی یعنی وہ کوئی میراث چھوڑ کر نہیں جاتا. فرماتے ہیں کہ یہ صفت زاہدین کی ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اس کی 5ویں خصلت یہ ہے کہ وہ اپنے مالک سے کبھی بے وفائی نہیں کرتا. کتنا ہی رنجیدہ ہو جائے مالک اس کو کتنا ہی کیوں نہ مارے لیکن وہ کبھی اپنے مالک سے بے وفائی نہیں کرتا. فرماتے ہیں کہ یہ جو بے وفائی نہ کرنے کی خصلت ہے یعنی کسی طور سے بھی جو ہے وہ مالک سے دور نہیں ہوتا بنیادی طور پہ یہ علامت صادقین کی ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وہ کسی بھی ادنا سے ادنا جگہ پر بھی بیٹھ جایا کرتا ہے. اسٹیٹس کانشیس نہیں ہوتا نا ناظرین. وہ اس کے اندر یہ بات نہیں ہوتی کہ میں اس جگہ بیٹھوں یا اس جگہ نہ بیٹھوں کسی بھی جگہ بیٹھ جایا کرتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کی علامت ہے جو تواضع اختیار کرتے ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ 7ویں خصلت اس کی یہ ہے کہ اس کی سونے کی جگہ اگر چھن بھی جاتی ہے تو وہ چپکے سے دوسری جگہ چلا جاتا ہے. یعنی اگر جہاں پہ وہ سویا کرتا ہے اگر وہ جگہ اس سے لے لی جائے یعنی اس کی جو کل جائیداد ہوتی ہے جہاں پہ اس کو آرام کرنا ہوتا ہے اگر کوئی اس سے چھین لے اس پہ قبضہ کر لے ہوتا ہے نا ناظرین آج لوگ قبضہ کر لیا کرتے ہیں تو بہت آہستگی سے وہ دوسری جگہ چلے جاتا ہے. فرماتے ہیں یہ راضین کی علامت ہے جو راضی رہا کرتے ہیں. پھر 8ویں خصلت یہ ہے کہ اس کو مارنے یا جھڑکنے کے بعد اسے اگر پیار کرے یعنی اسے ڈانٹا بھی اسے مارا بھی اسے جھڑکا بھی اور اس کے بعد اسے پیار کیا اور روٹی کا ایک ٹکڑا اگر اس کتے کے آگے ڈال دیا جائے تو وہ اس روٹی کے ٹکڑے کو کھا بھی لیا کرتا ہے اور سب کچھ بھلا بھی دیا کرتا ہے. فرماتے ہیں کہ یہ نشانی بنیادی طور پہ خاشعین کی ہے. اس کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ اس کی 9ویں خصلت یہ ہے کہ جب اس کا مالک کھانا کھا رہا ہو تو وہ دور دور بیٹھ کر اسے دیکھتا رہتا ہے یعنی اس کے قریب نہیں آتا دور بیٹھا رہے گا اپنے مالک کے. اس کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ میں اپنے مالک کے قریب اس وقت نہیں جاؤں گا. فرماتے ہیں کہ یہ نشانی سالکین کی ہے. اور 10ویں خصلت یہ ہے کہ جب کسی جگہ کو وہ چھوڑ دیتا ہے تو پھر اس جگہ کا خیال بھی نہیں کرتا. یہ نشانی مجردین کی ہے. ناظرین بات یہ ہے یہ تو 10 خصلتیں میں نے آپ کو بتلائیں کہ عموماً کتے میں پائی جاتی ہیں اور میں نے یہ بھی عرض کیا کہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر یکسر انسانوں میں 10 خصلتیں نہیں ہیں تو پھر ان انسانوں سے بہتر بلکہ 1000 درجے بہتر کتا ہے.
ہم تو جس کا کھاتے ہیں اسی کو سناتے ہیں ناظرین. ہم تو جس سے ہمیں عزت ملتی ہے اسی کے آگے کھڑے ہو جایا کرتے ہیں. ہم تو دوسروں کی جائیداد پہ، دوسروں کے مال پہ نظر بھی رکھا کرتے ہیں اور قبضہ بھی کیا کرتے ہیں ناظرین. ہم کہاں راضی رہنے والے لوگ ہیں صاحب. لالچ کا ایک انبار ہمارے اندر ہے، ایک پہاڑ ہمارے اندر ہے، بلکہ لالچ کا جو اژدہا ہے وہ ہمارے اندر کے انسان کو مکمل طور پہ نگل چکا ہے ناظرین. ہم کسی طور سے بھی راضی رہنے والے کہاں ہیں. ہم تو بے وفائی کے وہ مینار بن چکے ہیں ناظرین کہ ہم نے اپنی ذات سے تو وفا کی نہیں کی، ہم نے تو اس سے بھی وفا نہیں کی ناظرین کہ جس نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے. اپنے میزبان محمد جنید اقبال کو اجازت دیں اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.